اس کی ایک ڈیفرنٹ شکل اب تخبائی کی آپ کو نظر آتی ہے یہ ایلیمینیشن کے بعد. اس کو پورا ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ دور سے بھی اس سائٹ کو دیکھیں تو ایک ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے. تخبئی آرکیولوجیکل سائٹ جو ہے یہ تھرو آؤٹ کے پی میں موسٹ وزٹڈ سائٹ ہے. یہاں پر بہت زیادہ لوکل ٹورسٹ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. موسٹلی جو سب سے فیمس جو سائٹ ہے آرکیولوجیکل سائٹ جس کے بارے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستانی ٹورسٹ بھی، تو وہ تخبئی کی سائٹ ہے. 1980 میں اس کو یونیسکو کے چارٹر پہ ورلڈ ہیریٹیج جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. جی میں نے خود اس پورے سائٹ کو وزٹ کیا. یہ جو دن میں جیسی دکھتی ہے اس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک الگ ویژن ہوتا ہے، الگ اس کا منظر ہوتا ہے، لیکن رات میں یہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. عام بندے کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں یا اس کو انٹروڈیوس کریں تو ہاؤ یو ول انٹروڈیوس تخبائی. یہ 2-2.5 سال پرانی سائٹ ہے، تو یہ 2-2.5 سال کا لفظ کہنا ہی اس کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. جو اس کی ریکگنیشن ہے نا یونیسکو کی سائٹ کے اوپر، وہ اس سے اس کی امپورٹنس کا آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں. جب کوئی فورن ٹورسٹ کو آپ اپروچ کرتے ہیں تو کون سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں فورن ٹورسٹ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں؟ پاکستان میں جو ٹوریزم ہے نا ابھی چونکہ گرو کر رہا ہے، یہاں پہ لیکس دیکھنا، پہاڑ دیکھنا، ویلیز دیکھنا، ابھی ہم ٹوریزم اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو فارن ٹورسٹ ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، مطلب ان ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، کتنی اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں اگر اس سائٹس کو اور ایکسپلور کیا جائے. ہمارے ساتھ یہاں ایک تھائی مونک آیا تھا، چیف مونک ان کا تھائی لینڈ کا. انہوں نے یہاں پہ کوئی 3 مہینے گزارے اور سیکنڈ فیز میں جب وہ آئے تو اپنے ساتھ 150 فالوورز لے کے آیا ہے اور انہوں نے یہاں اپنی ریچولز کی ہیں. یہاں کے مقامی لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ تخبائی کے جو کنڈرات ہے یہ کیا ہے؟ جو وزٹر آتے ہیں زیادہ تر ان کا لٹریسی ریٹ انتہائی لو ہے. ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں کہ یہ ہیریٹیج سائٹ ہے، یہ آرکیولوجیکل ریمینز ہے. بدھسٹ ریلیجن جو ہے ان کے فالوورز یہاں پہ آتے ہیں، اس کو ٹریٹ ان کے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے لائٹس لگا دی تاکہ رات کو لیٹ ہو جائے اور ایک ڈفرینٹ جو نائٹ ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ بھی ڈیولپ ہو خیبر پختونخوا کے اندر. لیکن یہاں پہ ایک اور مسائل اس وقت ہے کہ مطلب آپ اپنی لائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر پنجرے بنا دیے آپ لوگوں نے. باہر ملک میں ہم جائے تو وہاں پہ انہوں نے اگر کسی چیز کی امپورٹنس زیادہ تو انہوں نے ٹکٹ زیادہ لگائے تاکہ صرف وہی بندے فلٹر ہو کے آ جائے جو اصل میں ہسٹری کے بارے میں انٹرسٹ ہو. جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں سائٹ کو دیکھنے کے لیے ضرور آئے، لیکن پہلے ذرا گوگل کے اوپر ایک دفعہ لکھ دے کہ تخبائی ہے کیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. عموماً جب بھی آپ کنڈرات کی بات کرتے ہیں یا ہیریٹیج سائٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ویرانے ذہن میں آتے ہیں کہ ایک ویران سی جگہ ہوگی پہاڑ کی سائٹ پہ یا کسی اور صحرا کے اندر کوئی جگہ ہوگی. لیکن ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک ایسی جگہ نکالی ہے جو دن میں تو اچھی دکھتی ہے لیکن اس سے زیادہ ڈبل خوبصورت دکھتی ہے رات میں، اور یہ ہے تخبائی کا ہیریٹیج سائٹ، ورلڈ یونیسکو سائٹ جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور یہ خیبر پختونخوا کا سب سے پرومیننٹ اور سب سے زیادہ وزٹرز جو آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے وہ سائٹ ہے. ہم نے چاہا کہ کیوں نہ یہ جو نئے ایڈونچر کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کو ذرا ایکسپلور کرے کہ رات کو یہ جو سائٹ ہے یہ کیسی دکھتی ہے، وائی گورنمنٹ از ناؤ شفٹنگ آن دا نائٹ ٹورزم، کہ نائٹ ٹورزم کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کو کیوں شروع کیا گیا، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس سائٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سائٹ کے جو پروٹیکٹرز ہیں، the people who are in charge of the sites، ان سے بات کی جائے، اور وہ لوگ جو یہاں پہ انٹرنیشنل اور نیشنل ٹورسٹ کو لے کے آتے ہیں ان سے بات کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے میاں وہاب شاہ صاحب جو کہ انچارج ہے ایس آر او مردان کے، مردان ریجن میں جتنی بھی آرکیالوجیکل سائٹس ہیں ان کے انچارج ہے. سر آپ کے بہت مشکور ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ. اور ہمارے ساتھ عمر ہے، محمد عمر جو ہے یہ بیسکلی ٹور آپریٹر ہیں. ایلپس ٹورز کے نام سے ان کی بڑی اچھی کمپنی ہے جو اسلام آباد بیسڈ ہے، اور یہ ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. تھینک یو سو مچ عمر فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ معاذ علی ہے جو کنورزیشن اسسٹنٹ ہے، اس سائٹ کو اوورال دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو معاذ صاحب آپ کی بھی بہت مشکور ہے. وہاب صاحب، میں پہلی ایک تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے، بدقسمتی کی بات بھی ہے کہ میں پہلی دفعہ تخبائی آیا ہوں. میں جب دن کو یہاں پہ اوپر چڑھا اور ہم نے پورا سیٹ اپ لگا رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اور امیج تھی، لیکن جیسی میں شام میں آپ کے آفس سے نکلا اور میں نے
ایک ڈفرینٹ ویو دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک عجب منظر تھا. تو یہ جو ہیریٹیج سائٹ کو نائٹ ویژن کے اندر مطلب یہ جو ایلیمینیشن کا کانسیپٹ تھا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی روٹین میں شیڈیول میں وقت نکال کے ہمارے سائٹ کو چنا. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ یہ نائٹ ٹورزم کو جس طرح ہمارے ڈی جی صاحب کا ایک ویژن ہے پروموشن کا، آپ اسے پروموٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. بیسیکلی نائٹ ٹورزم کا سٹارٹ کرنے کا جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ڈی جی صاحب ڈاکٹر سموت ینگ ہے، آرکیالوجسٹ ہیں. ان کا ویژن ہے کہ ایرا کے پی میں جتنے بھی ہیریٹیج سائٹس ہیں ان پہ فٹ فلو زیادہ ہو، کہ ایرا وزٹر فٹ فال وہاں پہ زیادہ ہو. جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ایرا کے پی میں تخت بھائی جو ہے یہاں پہ فٹ فال جو ہے وزٹرس کا وہ ایز کمپیئر بہت زیادہ وزٹر سب سے زیادہ یہاں پہ جی ایگزیکٹلی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دن کی بجائے اگر ہم نائٹ ٹورزم شروع کریں تو یہ ایلومینیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹس وغیرہ جو یہاں پہ انسٹال ہوئی ہیں، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اویئر کرے ہیریٹیج سے اور ان کو ایک موقع دے کہ یہ ہیریٹیج سائٹ کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا جا سکے کہ یہ روشنیوں میں ان کمکموں میں یہ پرانے آثار کس طرح نظر آتے ہیں. اچھا عمر، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ باہر کسی کنٹری میں جاتے ہیں اور آپ کسی آرکیالوجیکل سائٹ کو یا ہیریٹیج سائٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑی اچھی طریقے سے ایک پرزرویشن ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا ایسا ایک امیج آتا ہے کہ کاش یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا؟ تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ کہ مطلب جب آپ باہر جاتے ہو پھر آپ پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج یہاں بات کرنے کا موقع دیا، خان کاسٹ کا اسپیشلی. اور جو آپ نے کویشچن کیا کہ باہر فارن کنٹریز میں جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہم وٹنس کرتے ہیں، تو ہماری بڑی ایک دل سے نا ایک آواز آتی ہے اندر سے، دل کی تہہ سے، کہ کاش یہ ہمارے ملک میں ہوتا. تو باہر ایک ISO اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے مختلف سائٹس کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے یا پرزرویشن کا عمل جا رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کے جو بہت سارے کنٹریز ہیں، اٹلی کے اندر بہت ساری سائٹس اس طرح کی موجود ہیں، مصر کے اندر، ایجپٹ میں ہیں جولیس سیزر کی، یا پھر گریٹ الیگزینڈر کی، یا جارڈن میں بہت، جارڈن ایک رچ کنٹری ہے ہیریٹیج سائٹس کے لیے مانا جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا ایک پورے ڈیکورم کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ سائٹس کو پریزرو کیا ہے اور اس کو وزٹرز آتے ہیں اور ایک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کو ہر چیز کے اوپر پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے. تو بڑی ہماری میری پرسنلی ایک بڑی ایک خواہش ہوتی ہے، دل سے ایک آواز آتی ہے کہ کاش پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک کلچر ہو اور ہم فارن وزٹرز کو یہاں اٹریکٹ کریں. تو جب میں یہاں پہ تخت بھائی میں جب فرسٹ ٹائم آیا تو آئی واز سو سرپرائزڈ کہ یہاں پہ ایک بڑا ایک وہی چیز مجھے جو ہم سوچتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہو، تو اس کا ٹچ مجھے یہاں پہ ملا. اور میں نے خود اس پورے سائٹ کو وزٹ کیا، دن میں کیا اور رات میں بھی دیکھا. تو موسٹلی یہ جو دن میں جیسی دکھتی ہے اس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک الگ ویژن ہوتا ہے، الگ اس کا منظر ہوتا ہے، لیکن رات میں یہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. تو وہ چیز مجھے یہاں دیکھنے میں ملی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، ہیریٹیج ہیں یہاں پاکستان میں. ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے، ایشیا میں مانا جاتا ہے. تو کافی یہاں پہ کام اگر کیا جائے تو بہت ساری سائٹس کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں. یہ چیز میرے خیال سے لاہور میں فورٹ کے اندر سر یہ پہلی دفعہ یہ ریفلیکٹ کیا گیا جو نائٹ ٹورزم کا جی بالکل، بارود خانہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. اور دوسرا یہاں پہ خیبر پختونخوا میں میرے خیال سے میوزیم سے شروع کیا گیا، اینڈ دین ہمارے جو سٹی ہاؤس ہے اس کو، اور اس کے بعد تخت سائٹ کو کیا ہے، ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو کیا ہے، اور تخت بھائی بھی اس میں شامل تھا. جی ہاں، کیونکہ آپ جب پشاور جاتے ہیں تو آپ کے میوزیم آپ رات کو بہت ڈفرینٹ باہر سے، اندر کی اندر ہے، باہر سے بہت ڈفرینٹ نظر آتا ہے. اب عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اسلامیہ کالج آپ کو نظر آتا تھا، لیکن اب یہ ایک ایڈیشن ہو گئی کہ ایک تو میوزیم اور دوسرا ہیریٹیج سائٹ. بعض آپ تو کافی عرصے سے اس سائٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. جب یہاں پہ اس کو ایلومینیٹ کیا گیا، یعنی اس پہ لائٹنگ کی گئی، تو یہ آپ لوگوں نے کتنا اس کو ڈفرینٹ پایا، اور آپ کی سوچ میں کیا مطلب تبدیلی آئی کہ آپ تخت کو ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے، اور اس نظریے میں کس حد تک تبدیلی آئی؟ تھینک یو سو مچ سہیل بھائی، آپ کے ٹائم کا، آپ کے چینل کا. اصل میں تخبئی آرکیولوجیکل سائٹ جو ہے یہ تھرو آؤٹ کے پی میں موسٹ وزٹڈ سائٹ ہے. یہاں پر بہت زیادہ لوکل ٹورسٹ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، ساتھ میں
فارن ٹورسٹ بھی آتے ہیں لائک مانگس ریسرچر اسٹوڈنٹس. تو ڈے میں الگ ایکسپیرینس ہے, لیکن نائٹ میں ہمارے ڈی جی صاحب کا ڈاکٹر سمد صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ہیریٹیج سائٹ کو ایلیمینیٹ کیا جائے. تو اس علاقے میں مردان میں جو تخبئی آرکیولوجیکل سائٹ ہے یہ فرسٹ ٹائم ایلیمینیٹ ہوا ہے نائٹ ٹورزم کے لیے. تو یہ انشاءاللہ ایک الگ ایکسپیرینس ہوگا فار دا ٹورسٹ. تو انشاءاللہ جب یہ ایلیمینیٹ ہوا ہے تو بہت زیادہ ایک الگ ٹائپ کا ایکسپیرینس لوگوں کو ملے گا, اور انشاءاللہ وی ول فیسیلیٹیٹ دا ٹورسٹ ان نائٹ ایز ویل. ٹھیک ہے سر, مجھے وہاں سے ایک تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک تو یہ تخبہ میرے خیال سے 2000 سال پرانی ایک سائٹ ہے, کشان ڈائنیسٹی سے گندھارا سویلائزیشنس کے انڈر آتی ہے. آپ اگر کسی عام بندے کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں یا اس کو انٹروڈیوس کرے تو ہاؤ یو ول انٹروڈیوس تخبہ؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 2-2.5 سال پرانی سائٹ ہے, تو یہ 2-2.5 سال کا لفظ کہنا ہی اس کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تخت کا کہ یہ 2.5 سال پہلے یا 2000 سال پہلے وہ لوگ کتنے جفاکش تھے, کتنے اورینٹڈ تھے, اور کتنے آرکیٹیکٹ ذہن والے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگز بنائی ہیں. جس طرح سٹارٹ میں آپ نے کہا کویسچن کہ 2000 سال, تو جسٹ امیجن کہ 2000 سال پہلے انہوں نے یہ بلڈنگز بنائی ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے, کس ٹیکنیک سے یہ بنائی ہوں گی. تو میرے خیال سے جو وزٹر یہاں پہ آتے ہیں, لوکل ہے, فارنر ہے, جو کوئی بھی ہے, وہ اس بلڈنگ کو دیکھ کے اس کو امیجن کر سکتا ہے. اور یہ کیا تھا, اور یہ کتنا بڑا تھا, اور یہ کتنا ایک شہر پورا آباد تھا, یہ کیا اسٹرکچر کیا تھا؟ یہ بیسیکلی مونیسٹری ہے, جس طرح ہماری یونیورسٹیز ہیں, یہ مونیسٹری ہے. یہاں پہ ہاسٹل ایریا بھی ہے. بیسیکلی ہم نے سائٹ کو 4 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے, A, B, C اور D. جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہ A سیکشن ہے. اس میں یہ مین اسٹوپا کوٹ, ووٹیو اسٹوپا کوٹ, مین اسٹوپا, مونیسٹری, کانفرنس ہال اور میڈیٹیشن سیل, یہ A سیکشن ہے. D سیکشن ہمارا جو ہے وہ ایکسپلورڈ ہے پر ایکسکیویٹڈ نہیں ہے. B سیکشن ہمارے سائٹ کا جو ہے وہ ہاسٹل ایریا ہے, اور اس کے بیک سائڈ پہ ہمارا C سیکشن ہے. سو یہ 3 سائڈ سیکشن جو ہے یہ ایکسکیویٹ بھی ہوئے ہیں, اور یہاں پہ وزٹر فلو بھی بہت زیادہ, وزٹر کے لیے یہ اوپن بھی ہے. D سائڈ ہمارا جو ہے وہ وزٹر کے لیے کلوزڈ ہے, چونکہ وہ ایکسکیویٹ نہیں ہوا. اگر آپ اس کانٹینٹ میں کہنا چاہیں کہ یہ سائٹ کے لحاظ سے, جس طرح آپ نے کہا کہ کتنا بڑا سائٹ ہے, تو ایگزیکٹ تو میرے خیال سے 98.5 ایکڑز کے حساب سے ہے, کوئی 786 کنال اس طرح. اچھا, لگ بھگ ہمارا. تو اس پورے سائٹ کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 700-800 کنال یہ زمین ہے, اس کو پورا ایکسپلور کیا گیا ہے یا ایکسپلور ہوا ہے؟ ایکسکیویٹ اس میں آلموسٹ جو ہے 30-35% یہ جو ہے ایکسکیویٹ ہوا ہے. مطلب یہ 70% ابھی بھی اس کو جی ایکسپلور, مطلب کنزرویشن یا ایکسکیویٹ کرنا جی, ایکسکیویشن اس کی باقی ہے. اچھا جی. اور اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے 1980 میں. اس کو یونیسکو کے چارٹر پہ ورلڈ ہیریٹیج جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. جی. اور یہ جب کوئی سائٹ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر ہو جائے تو اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ جاتی ہے؟ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو جاتا ہے وہ سائٹ. اچھا, اور میرے خیال سے خیر پختونخوا میں ٹیکسلا کی کچھ ریمینس کے علاوہ باقی ہمارے ساتھ 6 سائٹس ہیں پاکستان میں, جن میں 2 ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک تخت بئی جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں, اور ایک جولیا جو ہے تخت بئی ٹیکسلا میں, ٹیکسلا ویلی میں. یہ 2 ہماری کے پی کے جورسڈکشن میں ہیں. ٹھیک ہے. عمر, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جب کوئی فورن ٹورسٹ کو آپ اپروچ کرتے ہیں تو کون سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں فورن ٹورسٹ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں؟ اچھا, ایک تو نا میں تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ میں آؤں گا تھوڑا سا. پاکستان میں نا ٹورزم ایک ابھی گروئنگ انڈسٹری ہے, اتنا ابھی مطلب کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ابھی ان گروئنگ پوزیشن میں انڈر پروسیس ہے. تو فارنرس کو نا ہم 2 چیزوں پہ بہت زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. 2 یا 3 چیزیں مین جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا. جو فرسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ موسٹلی ان کا انٹرسٹ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل پیراگلائڈنگ ہو رہی ہے, اور اس طرح اور مختلف اسکینگ ہو رہی ہے, اسکائی ڈائیونگ ہو رہی ہے. اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہالیڈے پیکیجز, یہ جو ایڈونچر اسپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں. پاکستان میں جو ٹورزم ہے نا ابھی چونکہ گرو کر رہا ہے, یہاں پہ لیکس دیکھنا, پہاڑ دیکھنا اور ویلیز دیکھنا, ابھی ہم ٹورزم اس کو کہہ رہے ہیں.
لیکن جو فارن ٹورسٹ ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. اچھا. تو ایک تو یہ کیٹیگری آ گئی. جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ان کی یہ کیٹیگری ہے کہ جو ہسٹوریکل سائٹس آرکیولوجیکل سائٹس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دوسری کلچرل ایونٹس کو کلچر کو دیکھنا چاہتے ہیں, کلچرل ایونٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کلچر کے لحاظ سے بھی بہت ایک انرچ کنٹری ہے, بہت کلچرز یہاں پہ مختلف کلچرز مل کے رہ رہے ہیں. تو تیسری جو ایک کیٹیگری آپ کہہ لیں کہ وہ فوڈ کے بہت لورز ہوتے ہیں, جس کو ہم کلینری ٹورزم کہتے ہیں, جو مطلب فوڈ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو جو آرکیولوجیکل اور ہسٹوریکل پلیسز کے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں, جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, میرے خیال میں ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر ایک کی انٹرسٹ ہوتا ہے موسٹلی. اگر آپ 10 میں سے 6-7 لوگوں کا ہسٹری میں انٹرسٹ ہوتا ہے, 3-4 لوگ ہوں گے جو اتنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے. تو ہر بندہ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتا ہے, اور یہ ایک ایسی سائٹ ہے جو کہ یونیسکو نے اس کو ریکگنائز کیا. تو جو ہسٹری کے لورز ہوتے ہیں یا آرکیولوجیکل لورز ہوتے ہیں, وہ یونیسکو کی ویب سائٹ پہ جا کے سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں پراپر, اور ان میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال آج یہاں جانا ہے, اس کنٹری میں جانا ہے, اس کنٹری میں جانا ہے. تو جو اس کی ریکگنیشن ہے نا یونیسکو کی سائٹ کے اوپر, وہ اس کی امپورٹنس کا آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں. تو اس طرح ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ان سائٹس پہ وزٹ کرا کے, ان کو دکھا کے ہم مزید ٹورسٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا معاذ, مجھے بتائیں کہ یہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کا فلو کتنا زیادہ ہے, اور وہ کتنی دلچسپی لیتے ہیں جب وہ تخبہ آتے ہیں خاص کر؟ جی بالکل سہیل بھائی, یہاں پہ بہت زیادہ فارن ٹورسٹ آتے ہیں. لائک مانگس مئی, اپریل اور مئی منتھ میں زیادہ تر وہ آتے ہیں. تو جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو خاص کر اس سائٹ کے مین اسٹوپا میں وہ لائک احرام ٹائپ کا ڈریسنگ کرتے ہیں. مطلب کوریا سے, تائی لینڈ سے جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہ فرسٹ وزٹ کرتے ہیں مین اسٹوپا کا, اور مین اسٹوپا کے ارد گرد وہ 6-7 راؤنڈز لگاتے ہیں لائک طواف, اور وہ اپنے مختلف لینگویج میں چانٹنگ کرتے ہیں. لائک اگر کوئی تائی مانگس آتے ہیں تو وہ تائی لینگویج میں چانٹنگ کرتے ہیں. اگر کوئی کورین مانگس آتے ہیں تو وہ کورین لینگویج میں چانٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مین اسٹوپا میں وہ اس کی چانٹنگ کمپلیٹ ہو جائے, آئی مین پریئرس کمپلیٹ ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ سائڈ کے اور پارٹس کا وزٹ کرتے ہیں. تو زیادہ تر جب فارن ٹورسٹ اسپیشلی جب بدھسٹ آتے ہیں تو جب مین سائٹ میں وہ انٹری ہو جاتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ مطلب اس سائٹ میں اسپیشلی تخبئی میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. اور خاص کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کو, آئی مین کے پی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس ہولی پلیس کو ویل پریزرو اینڈ ویل مینٹین کیا ہے. اچھا, مجھے آپ سب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مونکس کے لیے یا بدھسٹس کے لیے یہ سائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, تخبائی کی جو سائٹ ہے؟ سمپلی جی, جس طرح ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے ان کے لیے یہ. اچھا, مطلب بدھسٹ کے لیے جس طرح ہمارے لیے مکہ اور مدینہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ مطلب ہمارے مذہب کا جو سینٹر ہے وہ وہاں پہ ہے, اور ان کا یہ ہے جی. تو اٹ مینس کہ بہت ساری کنٹری جس میں بدھسٹ ہے ان کے لیے یہ سائٹ اتنی امپورٹنس رکھتا ہے جی. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ اگر ان سائٹس کے اوپر ہم جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, مطلب ان ممالک کے ساتھ تعلقات ہے, وہ کتنی اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں اگر اس سائٹس کو اور ایکسپلور کیا جائے, یا ان کی وزٹس اور زیادہ ہو جائے, یا عموماً جب وہ آتے ہیں تو ان کی کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس چیز پہ تو آلریڈی ہماری گورنمنٹ بھی, پروونشل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, اور ہمارے ڈی جی صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ یہ جہاں پہ بھی بدھسٹ ہیں, یہ تقریباً 2 years ago ہمارے ساتھ یہاں ایک تھائی مونک آیا تھا, چیف مونک ان کا تھائی لینڈ کا, اور وہ پھر واپس گیا ہے. انہوں نے یہاں پہ کوئی 3 مہینے گزارے. اچھا. اور سیکنڈ فیز میں جب وہ آئے تو پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال سے اتنے زیادہ مونکس اکٹھے نہیں آئے. وہ اپنے ساتھ 150 فالوورز لے کے آیا ہے, اور انہوں نے یہاں اپنی ریچولس کی ہیں. اچھا. مین اسٹوپا میں بھی, نیچے میڈیٹیشن سیل میں بھی, اور یہ بیک سائڈ پہ جو سیل ہے یہاں پہ بھی. ان کا جو چیف مونک تھا انہوں نے یہاں پہ اپنی پریئرز جو ہے ریلیجیس ایکٹیویٹیز جی وہ انہوں نے کی ہے. تو جو آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ تو بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ یار ان کے ساتھ اگر یہ ریلیشنز بڑھ جائیں
اور یہ ایم او یوز وغیرہ ان کے ساتھ ہو جائے، جس طرح ہماری آلریڈی تھائی لینڈ کے ساتھ ہو چکی ہے، کوریا کے ساتھ ہو چکی ہے، چائنا کے ساتھ ہو چکی ہے. تو یہ چائنیز، تھائی لینڈ اور وہ کوریا، یہ لوگ آتے رہتے ہیں. عمر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کو اس سائٹ کے اندر جب سے یہ ایلومینیٹ ہوا ہے، آپ کو کتنا زیادہ پوٹینشیل لگ رہا ہے اس میں ٹورسٹ کے آنے کا، خاص کر جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے تغبائی اچھا، میں؟ اس سائٹ کو نا تھوڑا سا ایک ایج حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر جو سائٹس ہوتی ہیں ہسٹوریکل یا جو اس طرح کی سائٹس ہوتی ہیں، وہ نا یا تو ہسٹوریکل ہوتی ہیں یا پھر وہ ریلیجس ہوتی ہیں. تو اس سائٹ کے بارے میں خصوصی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل بھی ہے اور دوسرا یہ مونسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ریلیجس سائٹ ہے. جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح جو کرسچنز ہیں ان کے لیے ویٹیکن سٹی ہے، اور جو ہمارا ایک جیروسلم ہے وہ سب ریلیجس کے لیے ایک امپورٹنٹ سٹی ہے. جیسے مسلم ہو گئے، جیوز ہو گئے یا کرسچنز ہو گئے. اسی طرح یہ جو سائٹ ہے نا، یہ بدھسٹ اور بدھزم کو جو فالوور ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو ایک تو ہمارے جو فار ایسٹ کنٹریز ہیں، انڈیا سے آن ورڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں، انڈیا ہوگا، شری لنکا ہو گیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، اور اس طرح کے جتنے بھی فار ایسٹ کنٹریز ہیں، وہ یہاں پہ بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ ریلیجس بیس پہ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، موسٹلی نیپال کے لوگ. اور اسی طرح جو یورپینس ہیں وہ اس کو ایز اے ہسٹوریکل سائٹ وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی اس کو بہت ایج حاصل ہے اوور آپ کی جو باقی جو یہاں پہ پاکستان میں آرکولوجیکل سائٹس ہیں. اور اسی طرح آپ ٹیکسلا میں، جیسے انہوں نے ذکر کیا، ٹیکسلا کے اندر جو سائٹس موجود ہیں اس طرح کی، اور بھی مختلف جو اوور آل اگر ہم ڈسکس کریں نا کے پی میں، تو موسٹلی جو سب سے فیمس جو سائٹ ہے آرکیولوجیکل سائٹ جس کے بارے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستانی ٹورسٹ بھی، تو وہ تخت بائی کی سائٹ ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ اس میں اس کو دو ایجز حاصل ہیں، ایک تو اس کو ریلیجس ہونے کا اور دوسرا ایک ہسٹوریکل. اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، آلموسٹ 2000 ایئرس اگو جب یہ بنی، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ پھر بہتر جانتے ہیں اچھے سے. تو اس وجہ سے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے، ایک تو وہ اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، جیسے مسلمان مکہ میں اور مدینہ میں جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے. تو دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کے علاوہ بھی بہت اس کے اوپر انٹرسٹ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اور یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. اور بہت سے فورن ٹورسٹ ہم لے کر بھی آئے ہیں، اور مزید آگے بھی ہمارا ویژن ہے، ہمارا ایک پورا پلان ہے کہ ہم فورن ٹورسٹ کو یہاں پہ لے کر آئیں. اور فورن کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانی جو کمیونٹی ہے جو باہر رہ رہی ہے، جن کو اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں، تو وہ باہر جب جاتے ہیں اس سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی ہو. تو ان کو بھی ہم جب بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملک میں بھی اس طرح کی سائٹس موجود ہیں، اور جب ان کو پکچرز دکھاتے ہیں، ویژولز دکھاتے ہیں، تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں. جیسے آج آپ آئے اور آپ نے دیکھا، بالکل ایسا تو ایک بہت ہی انٹرسٹ اور ایک شاکنگ چیز ہے یہ، بہت حیران کن چیز ہے جو. اور دوسرا اس کو اتنے اچھے طریقے سے پرزرو کر کے رکھا گیا ہے، تو اٹ از امیزنگ. وہاں صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب اس پہ ایک تو یہ ایلیمینیشن کیسے کی گئی، کس کے سپورٹ سے پورا پروسیس ہوا، تھوڑا سا اگر وہ بتا دیں آپ. دوسرا اس کو پورا ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ دور سے بھی، کئی بڑی دور سے، مطلب 1-2 کلومیٹر دور سے بھی اس سائٹ کو دیکھیں تو ایک ڈفرینٹ آپ کو نظر آتا ہے، ایک ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایلیمینیشن کے بعد اس علاقے کی خوبصورتی میں، رات کی خوبصورتی میں، اس سائٹ کا کتنا اب عمل دخل ہے تغبائی کی ریجن کی؟ فرسٹ آپ نے کویشچن کیا کہ یہ کس کے سپورٹ سے ہوا ہے. تو کائٹ ورلڈ بینک فنڈڈ ایک پروجیکٹ ہے کے پی گورنمنٹ کے لیے. اچھا، تو ان کے سپورٹ سے یہ ہوا ہے. یہ ایلومینیشن، یہ پورا جو لائٹنگ، یہ ایلومینیشن، یہ لائٹنگ، یہ ان کے سپورٹ سے ہوئی ہے. دوسرا آپ نے خوبصورتی کے بارے میں کہا ہے، تو فرسٹ آف آل یہ ہل ٹاپ پہ ہے. یہ ایلومینیشن اس پرپس کے لیے کی گئی ہے کہ یہ خود تو ہم نے نہیں دیکھا، پر اکثر و بیشتر یہاں پہ انفارچونیٹلی آگ لگ جاتی ہے ڈیو ٹو سم ریزنس. تو سننے میں آئے کہ یار مردان سٹی سے اکثر و بیشتر ڈی سی یا ڈی سی صاحب یا ڈی پی او صاحب وہ کال کر لیتے ہیں کہ یار آرکیولوجیکل سائٹ پہ آگ لگی ہے، حالانکہ وہ سراؤنڈنگز میں ہوتی ہے، پر چونکہ ہل ٹاپ پہ ہے، آرکیولوجیکل ریمینز ہے یہاں پہ، تو بس سب یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ ریمینز پہ آگ لگی ہے. تو خوبصورتی تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یار جب مردان سے ایک چیز نظر آ رہی ہے
تو روڈ سے ہل ٹاپ پہ ڈیفینیٹلی. اچھا جی معاذ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس کو پراپر لائٹنگ کی گئی یا ایلیمنیشن کیا گیا اس پوری سائٹ کا، تو اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ گئی یہاں کے مقامی لوگوں میں یا باہر جب آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں بڑی دور کے ساتھ سے؟ سہیل بھائی، زیادہ تر ڈیلی بیس پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں تو نارملی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اکثر میں اپنے سوشل میڈیا نیٹورک پہ جو یہ سائٹ ایلیمنیٹ ہوا ہے تو میں کبھی کبھار پکچرز اپلوڈ کرتا ہوں اسٹیٹس پہ فیس بک پہ. تو زیادہ تر لوگ جو ہے چاہے فارن ٹورسٹ ہو یا لوکل ٹورسٹ ہو، دے وانٹ ٹو وزٹ اگین ان نائٹ. ڈے میں تو آلریڈی انہوں نے وزٹ کی ہے، ٹھیک ہے، بٹ چاہے وہ لوکل ہو یا فارن ٹورسٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اگین مطلب ڈے میں تو آلریڈی ایکسپیرینس کیے لیکن یو وانٹ ٹو کم اگین ان نائٹ، کہ نائٹ کا اس کا کیا مطلب ویو کیسا ہوگا، ایکسپیرینس کیسا ہوگا. دوسری بات یہی ہے کہ ابھی تو سردی کا موسم ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نیکسٹ گرمی سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، تو زیادہ تر ٹورسٹ دن میں چونکہ ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے 40+، 45، 46 ٹمپریچر ہوتا ہے، تو زیادہ تر ٹورسٹ جو ہے وہ نائٹ میں آئیں گے ٹو تخبئی. تو ان میں زیادہ تر یہ مردان اور پشاور تخبئی کے زیادہ تر ان میں لوگ ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو نائٹ میں میرے خیال میں ٹورسٹ زیادہ آئیں گے. آپ صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر اس نائٹ ٹورزم کے ویژن کو بڑھا دیا جائے تو جی آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ہماری اوورال اکانومی میں کتنا بڑا انپٹ ہو سکتا ہے؟ کہ ایک تو آپ کو دن کو ٹورسٹ آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہے ہیں، مونکس آ رہے ہیں، اور پورا وزٹ ہوتا ہے، پوری اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر یہ نائٹ میں بھی مطلب عموماً اندھیرے چاہ جاتے تھے اور بند ہو جاتا تھا سب کچھ، جی لیکن اب نائٹ کے اندر اس کا ایک ڈفرینٹ ویو ہے، بہت خوبصورت ویو ہے، تو یہ کتنا اکانومی کے لیے، ہماری لوکل اکانومی کے لیے، اوورال ملک اکانومی کے لیے کتنا بہتر ہے؟ اکانومی کے لیے تو جی ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ فارنرز لوکلز وہ لوگ وزٹ کریں گے. جس طرح عمر صاحب نے بھی کہا، معاذ صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پہ فٹ فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوکلز کے لیے بھی اور فارنرز دونوں کے لیے. تو پر انفارچونیٹلی یہ ابھی اناگوریٹ نہیں ہوا، کیونکہ میری پرسنلی ڈی جی صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ویک میں 2 days یہ وزٹرز کے لیے اوپن کریں گے. تو جو ہی لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ تخبئی میں نائٹ ٹورزم بھی شروع ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی جب لوگ آتے رہیں گے. ابھی میرے خیال سے اس کا پراپر اناگوریشن نہیں ہوا. نہیں، اناگوریشن یہ ابھی ابھی اس کا نہیں کمپلیٹنگ ہوا. فیز میں ہے، یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جی کمپلیٹ ہو چکا ہے، پر چونکہ کچھ یہاں پہ تھوڑی بہت سی وہ خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو دور کر کے پراپر اناگوریشن اس کا ہوگا. بس ہمیں تھوڑی سی جلدی تھی، ہم نے خود پہلے دیکھنا تھا تو ہم آ گئے. بالکل بڑی جی، مہربانی کہ آپ نے ہمیں اجازت دی، ورنہ لوگوں کو ابھی نہیں پتا کہ تخبئی جو ہے اس کا ایک ڈفرینٹ شکل دنیا نے ابھی تک نہیں دیکھا. میرے خیال سے یہ ایک سہیل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں اتنا وقت نکالا اور ہمارے سائٹ کو چنا، اور اس رات کے اندھیرے میں یہاں پہ اپنا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. بس سر، ہم ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ڈفرینٹ کانٹینٹ لے کے آئیں، کوئی ڈفرینٹ چیزیں لے کے آئیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے رات کو گورگٹری کے اندر پشاور کے تمام میوزیشین بلائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، جس میں طبلہ میکرز، ہارمونیم میکرز، جو بجانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، جو ہمارے لیجنڈ ہے احمد گل استاذ، نذیر گل استاذ، پھر ینگ جو آرٹسٹ ہیں خیال محمد کے بیٹے ہیں یہ راشد خان صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے رات میں گورگٹری کی آپ کی جو پوری وہ سائٹ ہے اس میں بیٹھ کے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ ذرا بتائیں مسئلے کیا ہے، پشاور کی گلیوں سے میوزک کہاں غائب ہوا. انہوں نے پھر ایک قصے سنائے، احمد گل استاذ نے، نذیر گل استاذ نے، پھر وہ لڑکوں نے اپنی اپنی چیلنجز بھی بتائیں کہ کیوں ہمیں. تو میرے خیال سے اب گورنمنٹ، آپ کی ڈپارٹمنٹ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو گورگٹری ہے اس کو ایک میوزیکل اسٹریٹ میں کنورٹ کیا جائے. اور یہ میرے خیال سے ایک ڈفرینٹ طرح کا ایک ٹورزم ہوگا کہ جب آپ عمر کسی پشاور میں، اسلام آباد میں کسی ٹورسٹ کو بتائے کہ ہم آپ کو کلچر دکھانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کے پاس صرف وہ ہے کیا نام ہے جہاں پہ آپ لے کے جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ ایک ہی سائٹ ہے لوک ورثہ کے، وہ بھی ایک بنائی گئی جگہ ہے مطلب خود سے، کیونکہ ایک ویرانہ تھا. یہ آلریڈی ہمارے ساتھ ایک ADP تھی وال سٹی کی، اچھا، جو گورگٹری میں یہ جتنے بھی وہ اسکلڈ پرسنس تھے ڈفرنٹ اس کے، وہ آلریڈی وہ سیٹ جو رومز ہیں اس میں وہ لوگ بیٹھ کے کوئی چادر، کوئی چپلیاں، کوئی رباب، کوئی کیا، جس کا جو اسکل تھا وہ ان کے لیے گورنمنٹ میرے خیال سے
2 या 3 साल का वो प्रोजेक्ट था. नहीं, वो बड़ा अच्छा था. उसमें ये सारे जो हुनरमंद थे, जो मुख्तलिफ आर्टिजन्स थे, वो एक एक कॉर्नर में बैठ के वो एक चीज़ कर रहे थे. जी बिल्कुल. लेकिन अमूमन हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना है कि जो गोरगट्री है उसके साथ एक स्ट्रीट भी बनाई गई थी. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक बड़ी खूबसूरत हेरिटेज ट्रेल, जी बिल्कुल. और उसकी जो तस्वीरें चली बाहर और लोग धड़ाधड़ उसको देखने आए. अभी उसकी जो हालत हम देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है. सर उसमें अभी एक्सटेंशन भी हो रही है. ये कोई लगभग मेरे ख्याल से 1800 ये घर जो है ये 1800 है मेरे ख्याल से, 1800. वो जितने भी पुराने वो लकड़ी के बने हुए घर, मेरी डीजी से बात हुई तो कह रहे 2000 प्लस है. अच्छा. हाँ, ये इतनी मतलब घर हैं पेशावर में जो कि पुराने हैं और इसके में आप काम कर सकते हैं. जी बिल्कुल. तो ये चौक यादगार, इसके साथ ये स्ट्रीट, ये हेरिटेज ट्रेल, ये दोबारा सब कुछ इस पे हो रहा है. ये जो घंटा घर है बेसिकली, घंटा घर, एग्जैक्टली ये बिल्कुल. नहीं, इसको अब मेरे बताने का मकसद ये है सर कि इसको बनाया गया था जी. गवर्नमेंट ने एक चीज़ बनाई गई थी. अब अमूमन ये होता है ना कि मैंने आपकी जो डीजी है समद साहब, एक दफ़ा हम कम्युनिटी पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि आप इसको कंजर्व क्यों नहीं करते, आप इसको प्रोटेक्ट कर नहीं करते. तो उन्होंने ऐसे कहा कि मेरे साथ कोई 20,000 प्लस साइट्स है. एग्जैक्टली. अब उस 20,000 प्लस साइट्स के ऊपर हर बंदे के ऊपर मैं तो पुलिस खड़ी नहीं कर सकता. जी बिल्कुल. ठीक है. मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है पब्लिक ओनरशिप की, कि जब तक हम अपनी साइट्स को खुद प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हो सकती है, एक काम हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकती है, लेकिन उसके बाद तखबाई के लोगों का काम है कि इसको प्रोटेक्ट करें. प्रोटेक्ट करे. सर यही प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ पे भी है. अच्छा. फुटफॉल तो यहाँ पे विजिटर का बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आते हैं पर लिटरेसी रेट जो है उनका बहुत ज़्यादा लो है यहाँ पे. आप साहब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो आप एक तरफ दावा कर रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तखबाई आते हैं, लेकिन जब टूरिस्ट आते हैं उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं. जी बिल्कुल. वो क्या मसले हैं जो उस वक्त आप लोग फेस कर रहे थे, जिससे आप मुझे अभी पहले सुना रहे थे कि जनाबे वाला, असल में मसला ये है चूँकि यहाँ पे हमारे साथ जो विजिटर आते हैं ज़्यादातर उनका लिटरेसी रेट इंतहाई लो है. वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये हेरिटेज साइट है, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, या इसकी अहमियत क्या है बुद्धिस्ट के लिए. मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जी. जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसको छोड़ के, कोई नेशनल टूरिस्ट जो होते हैं उनको छोड़ के, जो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये साइट की इंपॉर्टेंस क्या है. कि क्या है, चूँकि मर्दान रीजन में दूसरा कोई एक्सकर्शन का इस तरह का पिकनिक स्पॉट है नहीं. अच्छा. सो वो लोग ज़्यादातर हेरिटेज साइट, पार्क्स नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, पार्क या पिकनिक स्पॉट कंसिडर करके वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं. और तो मेरे ख्याल से उनकी- जुम्मे और हफ्ते इतवार जी. को ये- तो वो गंदगी फैलाना, ये स्टाफ हमारा उनके साथ झगड़े, खींचातानी ना करो, वो करो, पर वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है. वो इस चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं कि यार हमने पेमेंट की है और ये हम करेंगे और डू एंड डाई यहाँ पे ये चीज़ करेंगे. तो वो प्रॉब्लम्स आपको बताते खुद, आप चूँकि इस एरिया को प्रोटेक्ट करें, कितनी मायूसी होती है कि ये जो साइट है, जिस तरह हमारे लिए हमारी इस्लाम के अंदर मुक़द्दस मकामात की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है कि जहाँ पे इंसान अपनी नज़रें तक झुका लेता है जब आप काबा के सामने जाते हैं. जी. ठीक है. और अपनी जगह को जाके आप चूमते हैं, मतलब उसके एक एक पत्थर आप चूमते हैं. तो ये भी एक रिलीजियस साइट है हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए. जी. और वो इसको मतलब आके चूमते होंगे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. और जब मकामी लोग या जो इधर इर्द के टूरिस्ट है जो आते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आप खुद क्या महसूस करते हैं उस वक्त कि इसको मैं अब क्या बताऊं कि जिस दीवार के ऊपर चढ़े हुए और उसके ऊपर आप भाग रहे हैं, ये किसी के लिए बड़ी मुक़द्दस जगह है. एग्जैक्टली यही मैंने आपको कहा कि यार वो फिर बात चली जाती है लिटरेसी रेट पे कि यार हमारे साथ यहाँ पे फ्राइडे को जो जितना क्राउड आता है उसमें 80% उनका लिटरेसी रेट है ही नहीं. वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि इसकी हेरिटेज साइट को किस तरह मॉनिटर करते हैं, किस तरह से देखना होता है और इसको किस लिहाज से, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते. मां साहब, अमूमन जब अभी आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कि तखबाई साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड था. आज मैं खुशकिस्मती जुम्मे के दिन आया तो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था. और उस क्राउड में मैंने जब आपसे बात की कि ये तो बड़ी गहमा गहमी है, इनको पता है कि एक साइट जो है ये बड़ी एक हेरिटेज मतलब एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, और ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है. लेकिन आपने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पे लोग आके वॉल चॉकिंग करते हैं, और वॉल चॉकिंग पे बताना आशिक मजाज लोगों के कि S+N, N+2, वो इस तरह के लोग अभी भी
ہے اس دنیا میں. اور دوسرا میرے خیال سے جب یہ وال چاکنگ جب آپ لوگ کر جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ صاف کرنے کے لیے, کنزرو کرنے کے لیے آپ کی آرکیالوجسٹ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ جی بالکل سہیل بھائی, یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں زیادہ تر جی فرائیڈے کو, تو زیادہ تر اس میں جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ جب انٹری ٹکٹ پہ انٹری ہوتے ہیں تو جب مین سائٹ پہ انٹری ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر والس پہ وال چیکنگ کرتے ہیں, لائک اپنے نمبرز لکھتے ہیں اور لائک ہارٹ بناتے ہیں. تو جب وہ وال چیکنگ کرتے ہیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سائڈ سے جب کنزرویشن کے لیے جو ہم موٹر یوز کرتے ہیں, ایک اسپیسیفک موٹر جو ہے, تو پرسنلی میں خود جب وہ دیکھتا ہوں تو ایک تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو مطلب جب بندہ دیکھ لیتے تو ایک عجیب سا فیلنگ ہوتا ہے کہ اتنے فیمس اور ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے ساتھ مطلب یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں. تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم جہاں پر جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں کہ چاہے لوکل کمیونٹی کے ہوں یا مردان کے ہو, تو وی مسٹ ٹو ایجوکیٹ دیم, تاکہ ہم ان لوگوں کو فرسٹ ایجوکیٹ کریں کہ یہ سائٹ تخبے یہ کتنا امپورٹنٹ سائٹ ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے, کہ آج سے 2000 سال پہلے مطلب کس پرپس کے لیے یوز ہوا ہے, کون سے لوگ یہاں پہ آباد تھے. تو میرا اپنا یہ ایک عائم ہے کہ مطلب یہاں پہ جتنے بھی چاہے لوکل ٹورسٹ ہو یا اسٹوڈنٹس ہو یا ریسرچرز ہو, جو بھی آئے کہ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرے اور ہم ساتھ میں مطلب مختلف کمیونٹیز کے اسمال چلڈرن کو مطلب انوائٹ کرے, اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرے, ناٹ اونلی فار تھاک بائی جتنے بھی ہماری کلچر ہیریٹیج سائٹس ہے کہ ہم ان کو پراپر مطلب وزٹ کروائیں اور ان کے امپورٹنس کے بارے میں ان کو پتہ چلے, تو انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. عمر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ ٹورسٹ کو لے کے آتے ہیں, فورن ٹورسٹ کو لے آتے ہیں اور کسی اس طرح کی بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ, تو آپ ان کی کتنی عقیدت ہوتی ہے اس سائٹ کے ساتھ, اور جب آپ لوکلز کا بیہیویئر دیکھتے ہیں, جو لوکل ٹورسٹ ہے اس کا بیہیویئر دیکھتے ہیں, ان کی عادات دیکھتے ہیں یا وہ جس طرح اس سائٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیسے لگتا ہے, کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں؟ اچھا, جب انٹرنیشنل یا فورن ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے نا, ہماری اس سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لوکل کلچر کا خیال رکھنا ہے. جو ہماری یہاں کی لوکل تہذیب ہے, یہاں کا ریلیجس جو روایات ہیں, کلچر ہے, اور وہ ہمیں بڑا ایک اچھا لگتا ہے, بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں. وہ ہمارے پاکستانی کلچر کے لحاظ سے, ہمارے مذہب کے لحاظ سے لباس پہنتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ یہاں پہ پورا اپنا ٹائم گزارتے ہیں. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے آتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے خواتین سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنی, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, کیونکہ یہاں پہ عموماً یہ ایشوز ہوتے ہیں. مسجد میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے پورا ایک اہتمام کرنا ہے, تو وہ آپ کی سنتے ہیں. جی, اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں بڑا خوشی بھی ہوتی ہے, ان کو گائیڈ کرنا آسان ہوتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے اویئرنیس کی. لیکن ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب ہمارے لوکلز ہی لوکل کلچر کا خیال نہیں رکھتے. فار ایگزامپل ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اب جیسے یہاں پہ یہ آپ صاحب بتا رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ٹیکل کرنا, تو میں اس کے لیے ایک ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے جو ٹورسٹ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کے لوگ, خاص طور پہ لوکلز, تم ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جیسے ہماری مذہبی عقیدت ہے, ہماری جو مقدسات ہیں, قرآن کریم ہو گیا, ہمارا مکہ مکرمہ یا مسجد نبی, اور یہ ہمارے جتنے بھی مقدسات ہیں, مسجد ہو گئی ہماری, چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو دنیا میں, تو ہمارے لیے بڑی مقدس ہے. اور جب کوئی ہمارے ان مقدسات کی توہین کرے تو ہمارے لیے, ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں, اور ہر پاکستانی جانتا ہے, ہر مسلمان جانتا ہے. تو سیم اسی طرح یہ جو تخت بائی ہے یا اس طرح کی جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, یہ صرف ہسٹوریکل بلڈنگز نہیں ہیں, یہ پتھر نہیں ہیں, یہ ان کے لیے مذہبی عبادت گاہیں ہیں, ان کے دلوں کے بہت قریب ہے اور ان کی ان سے عقیدت وابستہ ہے. تو جیسے ہماری مقدسات کی توہین کی جائے تو ہمیں بہت دل پہ ناگوار گزرتی ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے, تو اسی طرح ان کے لیے بھی یہ بہت ہی ناقابل برداشت اور ناگوار گزرتی ہے. اللہ کے نبی نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنے اسلام کی اشاعت کی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا, مکہ والوں تک, عرب تک, قریش تک, تو انہوں نے اپنے صحابہ کو انہوں نے بھی ایک احتیاطی تدبیر بتائی, اور اللہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. وہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ تم ان کے خداؤں کی توہین نہ کرو,
تاکہ وہ تمہارے خدا کو برا بلا نہ کہیں. تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے. ہمارے یہاں تو غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں. اسلام تو ایک واحد وہ مذہب ہے نا جو غیر مسلموں کے اور اقلیتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا اسلام نے جب درس دیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے جب اس چیز کی ہمیں تلقین کی ہے, ہمیں سکھایا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی جیسے ہم جیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہماری مقدسات کا احترام کریں, اچھے سے پیش آئیں, تو ہمیں بھی ان کی جو مقدسات ہے, ان کی جو مقدس جگہیں ہیں, ان کی عبادت گاہیں ہیں, ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. معاذ, یہاں کے مقامی لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تخبہ کے جو کنڈرات ہے یہ کیا ہے؟ سہیل بھائی, زیادہ تر یہ مقامی لوگ مطلب نیئر ٹو دا سائٹ جتنے بھی مقامی لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس کو کاپیرو کوٹے کہتے ہیں, یا کافروں کی جگہ, کافروں کی جگہ, کافروں کے گھر, کافروں کے گھر, کمرے. تو زیادہ تر لوگوں کی مطلب یہی ورڈس ہیں جو ان کے لیے یوز ہوتی ہے. تو میرا اپنا یہی خیال ہے کہ ہم لوکل کمیونٹی مطلب اس سائٹ کے نزدیک جتنی بھی کمیونٹیز ہے, آئی مین تخبئی کہ جتنے بھی لوگ ہیں, کہ خاص کر ان لوگوں کو مطلب ایجوکیٹ کیا جائے. اچھا سر, آپ یہ جو بات کر رہے تھے کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کوئی ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہے, مطلب کوئی ہوٹل اور کوئی گراؤنڈز نہیں ہے, کوئی پارکس نہیں ہے, پکنک اسپاٹ نہیں ہے, تو لوگ ایک ہی سائٹ ملتے ہیں اور وہ سیدھا آ جاتے ہیں یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا سوچ لے کے آتے ہیں یہاں پہ, اور ان کے ذہن میں ایسا کیا ہے مطلب کہ یہ پتہ نہیں کافروں کی جگہ ہے؟ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ یہ کافروں کی جگہ ہے تو اس کی اس جگہ کی حرمت کا خیال رکھنا. آپ مکس کر رہے ہیں, کافروں کے گھر یا کوٹے یا کمرے وہ الگ کانسیپٹ سے آتے ہیں, ایکسکرشن سے الگ کمپوننٹ ہے. ڈسٹرکٹ مردان میں کوئی پکنک اسپاٹ ہے نہیں, نہ کوئی گراؤنڈ, نہ کوئی پارک, نہ کوئی اس طرح ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی بندہ جا کے دل بہلائے. وہ لوگ یہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ یار وہ ایکسکرشن پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں, پکنک اسپاٹ سے. عمر صاحب نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ فارنر ٹورسٹ جو آتے ہیں ہم انہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یار آپ نے بندے کو ٹریٹ کرنا ہے کس طرح, میل فیمیل کو, سائٹ کو. لٹریسی ریٹ ہمارے ہاں پاکستان میں انتہائی لو ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس کانسیپٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ بس پکنک اسپاٹ ہے, کیا یہ کافروں کے کمرے ہیں, ہیریٹیج کے ساتھ, آرکیالوجی کے ساتھ یا بدھسٹ ریلیجن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہماری پراپرٹی ہے, چونکہ مردان ڈسٹرکٹ ہے, لوکل وہ کمیونٹی یہاں پہ اس وجہ سے آتی ہے کہ یار بس چلے پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ اپنے ساتھ لے لیں گے اور ادھر کھا لیں گے اور دل بہلا کے خوشی خوشی دن گزار کے واپس آ جائیں گے. سو ان کے ساتھ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں کہ یہ ہیریٹیج سائٹ ہے, یہ آرکیولوجیکل ریمینز ہے. بدھسٹ ریلیجن جو ہے ان کے فالوورز یہاں پہ آتے ہیں اپنے ریچولز کے لیے, اس کو ٹریٹ ان کے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے, ان کا کانسیپٹ ہی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آ کے معاذ وہ کیا حرکتیں ایسے کرتے ہیں کہ جس سے اس جگہ کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ اصل میں زیادہ تر اظہر بھائی زیادہ تر جب لوگ آتے ہیں تو وہ یہاں پہ جب مین سائٹ میں انٹری ہوتے ہیں تو اسٹوپاس پہ مطلب چڑھتے, اسٹوپا کے اوپر بیٹھتے, اسٹوپا کے اور تصویریں ویڈیوز بناتے ہیں. چونکہ یہ بدھسٹ کا ہولی پلیس ہے تو یہ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے عمر بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے نبی کا بھی یہی فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کا خیال رکھا جائے. تو ہمارا یہی ریکویسٹ ہے آل ٹورسٹ سے کہ مطلب یہاں پہ جب آئے تو اس جگہ کو فرسٹ اسٹڈی کرے اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہ آئے, وزٹ کے لیے آئے. میرے خیال سے وہاں صاحب یہاں پہ آپ لوگوں نے جو یہ ہیریٹیج سائٹ ہے تخبہ کا, یہاں پہ تقریباً 40 کے قریب پولیس تعینات ہیں, 25 کے قریب آپ لوگوں کا اپنا اسٹاف ہے, یہ تقریباً 60 لوگ کی ایک طرح کی ایک لوگ ہیں جو یہاں پہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہاں پہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ مطلب یہاں کی دیواروں کے اوپر چڑھنا, یہاں کے اوپر ایسی ویڈیوز بنانا کہ مطلب اب اس وقت میں جا رہا تھا تو انہوں نے بچے اٹھا کے اسٹوپاس کی جگہ پہ, اور پولیس آگے کہہ رہے ہیں ان کو نیچے اتار رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ کا اسٹاف جا رہا ہے, ان کو کہہ رہے یہ نہ کرے یہ نہ کرے, ایک بندے کو سمجھا رہے ہیں. تو مطلب اتنی اسٹاف کے باوجود یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں, مطلب ہر بندے کے ساتھ ایک پولیس والا جائے گا کہ اس کو یہ سمجھائے کہ یہ کرے یہ نہ کرے. یہ گائیڈ لائن ہم نیچے بیریئر سے دیتے بھی ہیں. اچھا, پولیس کا کام زیادہ تر سیکیورٹی مینٹین رکھنا ہے.
ان کا اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ یہ وہ سائٹ کو مانیٹر کرے. سائٹ مانیٹرنگ کے لیے ہمارا اپنا آرکیولوجی کا سٹاف ہوتا ہے. سیکیورٹی میٹر کریٹ ہو تو وہ پولیس ہینڈل کرتی ہے سائٹ پہ اوپر یا نیچے جہاں کہیں بھی ہو, اور سائٹ کو لک آفٹر کرنا یہ آرکیولوجی کا کام ہے. تو سٹاف چونکہ یہاں پہ لمیٹڈ ہے, کم ہے ہمارے ساتھ, سو سر چونکہ آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یار راؤنڈ اباؤٹ کوئی 98 ایکڑ جو ہے یہ سائٹ ہے, تو اتنے بڑے سائٹ میں 25 بندہ نہیں, یہ بہت بڑا سائٹ ہے جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہر دیوار کے پیچھے تو آپ بندے کو کھڑا نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ کہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو معاذ میرے ساتھ تھے, اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے فوڈ آئٹمز لے کے آئے تھے, کچھ چپس وغیرہ, اور اس کو اسٹوپاس کے اوپر رکھا ہوا تھا. جی, تو مجھے چھوڑ کے معاذ بھائی نے ان کو کہا کہ یہاں سے ہٹائے, یہاں پہ فوڈ لانا منع ہے, آپ پانی لے کے آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اور یہاں پہ کوئی چیز رکھ نہیں سکتے. تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا جاؤ مڑا, ہر چیز منع ہے یہاں پہ, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو میں نے معاذ کو کہا یہاں پہ تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی جی, ڈیفینیٹلی. تو آپ اس بیہیویئر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں پھر؟ بات وہی باٹم لائن پہ چلی جاتی ہے کہ لٹریسی ریٹ, چونکہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے. نہیں, آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ کیا پولیس انٹروین کرتی ہیں, پرچے لوگوں کے اوپر کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کیے بھی ہیں پرچے, تانے بھی لوگ لے کے گئے ہیں, ہم خود بھی گئے ہیں, کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوا ہے, اسپیشلی اوکیجنلی کہ یہ عید کے دنوں میں کہ ہم یہاں سائٹ سے رات کو 10 11 بجے اپنے گھروں کے لیے نکلے اور صبح پھر ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی کراؤڈ ہے, یہ اس طرح مسہیپ کریٹ ہو جاتا. پروٹیکشن مطلب سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا آپ کا کام ہے, جی, بہت ساری ذمہ داری ہے آپ کی, جی, لیکن میرے خیال سے سارا دن سٹاف آپ کی ان کراؤڈ کے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ کرے. ایگزیکٹلی. اور آپ کی ساری انرجیز اس پہ اسپینڈ ہو رہی ہے اس وقت. جی بالکل. حالانکہ آپ لوگوں کے تو بہت سارے کام ہوں گے, ایک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے جی, اور اس کے باوجود یہ کراؤڈ آ کے اس طرح کی حرکتیں کرے, یہ بڑا افسوسناک ہے. اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں, سویلائزڈ جہاں پہ سویلینز ہوتی ہیں, سٹاف وہاں پہ بھی ہیریٹیج سائٹس ہو, میوزیمز ہو, آرکیولوجیکل ہو, جو کچھ بھی ہے ہیریٹیج یا کلچرل جو کچھ سائٹس بھی ہیں وہاں پہ باہر کی دنیا میں, ان کے سٹیزنز جو ہیں وہ سویلائزڈ ہیں, ان کا بھی سٹاف ہوتا ہے, پر وہ سٹاف اپنی ایک ڈیزائرڈ پوزیشن پہ کھڑا ہو کے کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر مت جائیں, آپ ادھر مت جائیں, ان کا سائن بورڈز لگے ہوئے, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ایجوکیشن جو ہے ان کا ہے وہاں پہ ریٹ ایز کمپیئر ٹو پاکستان دا ادر کنٹریز بہت زیادہ لو ہے اور ادر کنٹریز میں ہائی ہے. سو ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ یارا اس چیزوں کو کس طرح مانیٹر کرتے ہیں, یا ہم نے انہیں ٹچ کرنا ہے یا نہیں, یا ہم نے اس ٹوپا کے اوپر چڑھنا ہے یا نہیں. بدقسمتی ہمارے ہاں لوگوں کی یہ ہے کہ یارا اگین اینڈ اگین وہی چیز دہرائی جاتی ہے. جو سوشل میڈیا نے اس چیز کو بڑا سپارک کیا کہ مطلب یہاں پہ ٹک ٹاک بن رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کانٹینٹ کریٹرز آتے ہیں, وہ اپنی ویوز کے چکر میں کوئی ایسی غلط معلومات دے جاتے ہیں اپنے سے, آپ سے نہیں پوچھتے. آپ کی جو کنزرویٹرز ہیں, جو اسسٹنٹس یہاں پہ کھڑے ہیں, جو گائیڈز وہاں پہ کھڑے ہیں, ان سے نہیں پوچھتے, خود سے اپنی من گڑک کہانیاں بیچتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے ٹک ٹاک کی. ٹک ٹاک پہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک لیٹر بھی ہے کہ یہ جتنے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے فارورڈ کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیریٹیج سائٹ ہے یا آرکیولوجیکلس, ان پہ یہ ٹک ٹاک وغیرہ وہ بین ہے. اگر کسی نے کوئی ویڈیو وغیرہ کمرشل بنانی بھی ہو تو وہ ڈی جی صاحب سے پرمیشن لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے, اپنے جیب میں موبائل وغیرہ لا کے, چونکہ انفارچونیٹلی کیمرہ الاؤ نہیں ہے یہاں پہ, اس طرح اس کا ٹکٹ پے کرنا پڑتا ہے, موبائل الاؤڈ ہے یہاں پہ, وہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ بنا کے تو بس وہی من غلط کہانیاں کہ کافر و کوٹی دی بس, اور خود سے اپنی ایک ہسٹری بتاتے ہیں خود سے کہ یہ بھی میں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ یہ کرتے پرانے زمانے میں یہاں ایک تڑمبا چا رہتا تھا اور اس پہ اگر کسی نے حملہ کیے تو یہاں سے وہ اسموک, اس کو اسموک سگریٹ جو ہے وہ جلاتا اور یہاں سے اسموک اوپر جاتا, اور اٹک سے اس کے وہ تھے کیا تھے پتہ نہیں رشتہ دار تھے, وہ ان کے ساتھ کچھ کمیونیکیٹ کرتے, وہ وہاں سے اس طرح کرتے. تو یہ وہ انویژن کے لیے مختلف مت سے خود سے من گڑت کہانیاں جو ہیں انہوں نے. کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ یار ہم کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ اوپر آئے ہیں اور 2-4 بندے جو گروپس میں مختلف گروپ میں آئے ہیں, وہ لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار لاندے ہمارے ساتھ میڈیٹیشن سیل ہے یہاں نیچے, بلکہ سیلز ہے 5 ان نمبر,
یہ ان کے جیل تھے اور یہاں پہ وہ لوگوں کو باندھتے تھے اور وہ قید کیا کرتے تھے اور یہ کوٹا اور وہ کوٹا، تو یہ چلتا رہتا ہے یہاں. اچھا عمر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کوئی باہر کا ٹورسٹ بڑی عقیدت کے ساتھ ادھر آتا ہے اور وہ جب یہاں کی آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ سائٹ ہے اور وہ خود بھی ریسرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے جذبات ایک طرف دیکھنا اور دوسرا ان مقامی لوگوں کے یا جو پاکستان کا لوکل ٹورسٹ ہے جو پورے پاکستان سے آتا ہے، ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے، بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہمارے لیے. بہت ہی ایک تھوڑا سا نا یوں سمجھ لیں کہ ایک شرمندگی سی ہمیں فیل ہوتی ہے جب ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو پروٹوکولز بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے لوکل کلچر کا خیال رکھنا ہے، یہ سائٹ اس طرح ہے، اس کے یہ پروٹوکولز ہیں، آپ نے اس طرح جانا ہے، اس طرح کرنا ہے. ہم ان کو فوٹ سٹیپس اور ایک ایک چیز گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کو کسی سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں کی میں بات کروں، جب فورن ٹورسٹ یہاں پہ آیا تو وہ تو اپنے آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے جو ہم نے اس کو گائیڈنس دی. لیکن یہاں کے لوکل لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کی بالکل کیئر نہیں کرتے، اور فارنرز ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا گائیڈنس مل رہی تھی اور یہاں چل کے رہے. تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس دوران. تو اس وقت ہمارا دل کرتا ہے کہ یار ان سب کو نہ باندھ کے کسی جگہ الگ کر دیجیے اور ہم پھر اس کے بعد کسی وزٹر کو لے کر آئیں تاکہ وزٹ کرائیں. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ کوئی اور کہانی بتا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں آپ نے بڑا ایک امیج بنایا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی سائٹ پہ پہنچتے ہیں تو یہ جو لوکل کراؤڈ ہوتا ہے وہ آپ کی ساری بیان پانی پھیر دیتا ہے. تو ہمیں بڑی شرمندگی اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو گائیڈ کریں تاکہ ہمیں اس طرح کی چیزیں کم از کم فیس نہ ہونی پڑے. اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جس طرح کے چیلنجز مجھے نہیں پتہ تھا یہاں پہ ان کو ٹیم کو، یہ وہاب صاحب ہیں اور ان کی ٹیم کو کس قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو میں ابھی سن رہا ہوں تو مجھے بڑی دلچسپی بھی ہو رہی ہے اور حیرت بھی ہو رہی ہے کہ کیسے یہ کنٹرول کر رہے ہیں. اصل میں میں اکثر اپریسیشن ہے ان کے لیے. گورنمنٹ کے آفیشلس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں یہ عموماً کو کہا کرتا ہوں کہ آپ انٹرونشن ضرور لائیں، کوئی بھی منصوبہ لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پبلک کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کرے. اس وقت آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اور سر جب بیٹھے ہوئے تو ہم ذرا ان چیزوں پہ بات کریں. بہت اچھی بات کی ہے. ابھی لاسٹ ویک ہمارا یونیسکو کا وہ ایک ٹیم یہاں پہ آئی کنزرویشن کے لیے. ٹھیک ہے. ان میں میرے خیال سے آئیکوموس کے پریزیڈنٹ کے ان کے جنرل سیکرٹری تھے عثمان صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہم نے یہ پروٹوکول اڈاپٹ کرنا ہے کہ یار ہم نے دن میں کتنے ٹورسٹ کو الاؤ کرنا ہے سائٹ پہ. پتہ نہیں ایگزیکٹ کچھ اس نے لیے انجینئرنگ کی ٹرمینالوجی کو اس نے یوز کی ہے کہ یہ سائٹ کتنے لوگوں کو برداشت کر سکتا ہے. لیٹ سے 1000 بندے کو برداشت کر سکتا ہے. آپ کا 1000 بندہ صبح 9 بجے سے آپ نے سائٹ اوپن کیا ہے، 11:30 تک 1000 پورا ہو گیا ہے، 11:30 کو آپ بند کر دیں، کلوز، باقی نے کل آنا ہے. نہیں، اس کے اوپر میرے خیال سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے جب بھی میری بات ہوئی تو ان کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کنٹرول ٹورزم ہو، کہ جہاں پہ جس طرح بھی کیلاش کمیونٹی ہے وہ بھی اس طرح کے مسائل پیش کر رہے ہیں ان کو ہے، تو ان کو بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنی کیپیسٹی اس ایریا اس ویلی کے اندر ٹورسٹ کی ہو سکتی ہے، کہ اتنی ہوٹلس ہیں یا پھر اتنے لوگ رہ سکتے ہیں، اتنی فوڈ کے ہوٹلس ہیں یا پھر اتنی کیمپنگ ہو سکتی ہے، اتنے لوگ اس کو الاؤ کیا جائے، اس کے بعد اوروں کو الاؤ کیا جائے. جب وہ لوگ وہاں سے نکل آئے تو وہ لوگ ویلی میں جا سکتے ہیں. اچھا، اس میں نا پاکستان میں اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ کنٹرول ٹورزم. اب آپ دیکھیں نا، جیسے سنو فال ہوتی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اور ارد گرد کے لوگ مری چلے جاتے ہیں، اور مری میں ایک ایسا رش بن جاتا ہے کہ نہ ایک قدم آگے چلنے کا ہوتا ہے نہ ایک قدم پیچھے چلنے کا ہوتا ہے. اسی طرح سوات کا سیزن آتا ہے، سوات میں اتنا رش لگ جاتا ہے. مطلب یہ اوور آل ہمارے پاکستان میں اس چیز کا بڑا ایشو ہے. تو اس کے اوپر اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے، اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس کے اوپر پالیسی بنائیں، اور لوکل کمیونٹی کو اس چیز کو اٹھائیں گے کہ کنٹرول ٹورزم ہونا چاہیے. لوکل کمیونٹی کو اگر ہم انگیج کریں نا، میں جب ہنزا جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ نظر آتا ہے. وہاں پہ جو آغا خان کمیونٹی ہے وہ لوکل کمیونٹی کو لے کر چلتی ہے، ان کو آن بورڈ لیتی ہے، اور تاکہ ان کو بھی پھر ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی کیا امپورٹنس ہے. نہیں، اس پہ بھی خیبر پختونخوا میں بڑے اچھے ماڈلز ہیں. اس وقت جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے انہوں نے جو مارخور کی کنزرویشن کے اوپر کام کیا اور ٹراپی ہنٹنگ کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، تو اس میں ٹراپی ہنٹنگ سے جو کروڑوں روپے کماتی ہے گورنمنٹ، اس میں 80% جو پیسہ ہے وہ لوکل کمیونٹی میں انویسٹ کرتی ہے. وہاں سے روڈ بن رہے ہوتے ہیں، اسکول بن رہے ہوتے ہیں، BHUs بن رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوکل امپلائمنٹ بھی.
مطلب وہاں پہ جو واچرز ہیں وہ جابس لوکل وغیرہ بھی لگ کمیونٹی سے. جاتی ہیں. بالکل جی, تو آپ کی ہوا بات کیا, صحیح ہے. ہوا یہ کہ مارخور کی آبادی حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو وہاں پہ سائٹ سیٹنگ بھی ہے کہ وہ نیچے آتے ہیں, دریا سے پانی پی رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹورسٹ کے لیے بھی اچھا ہے, جو انڈیجن اسپیشیز تھی وہ بھی پروٹیکٹ ہو گئی, لوکل کمیونٹی کو بھی کچھ مل گیا, اور کچھ انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آپ کے آتے ہیں اور اس کو اپنی ہنٹنگ کا جو ہوتا ہے خاص پروٹوکولس کے ساتھ اس کو وہ پورا کرتے ہیں. کہ ابھی گورنمنٹ میرے خیال سے پختونخوا کی گورنمنٹ بھی اس وقت اس ماڈل کو اللہ کرے کہ اس کے اوپر اور مزید کام ہو. اس وقت جو کمراٹ کا سائٹ ہے اس کو اوپن کیا گیا جب عمران خان صاحب گئے, اور اس کو بڑی ایک ہائپ ملی. لیکن وہاں پہ بھی کمیونٹی کو اب اس وقت ان بورڈ کیا جا رہا ہے کہ یا ہو یہ سکتا ہے کہ اپنی زمینی بیچ کے, جس طرح کلام میں ہے نا, کلام میں لوگوں نے اپنی زمینی بیچی, ساتھ ساتھ اپنی پانی کا چشمہ بیچا. اب وہ وہاں پہ مطلب ایلینز ہے, خود اپنی زمین بیچ کے وہ پراڈو لی نان کسٹم پیڈ اس پہ ٹورسٹ کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ جو اصل جگہ تھی وہ انہوں نے دے دی. تو اب وہاں پہ وہ اس طرح کے ہیں کہ مطلب وہ جو غیر مقامی لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں, جو وہاں کی شاید اس کلچر کو, اس انوائرمنٹ کو اس طرح نہیں سمجھتے ہو جس طرح اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی جی, بالکل. تو اس طرح اب کمراٹ کی لوگوں کی میرے خیال سے بات کی جاتی ہے, اور بھی میری کچھ آفیشیل سے بات ہو رہی تو وہ بات کر بھی رہے ہیں کہ اس ایریا کو اس طرح پروٹیکٹ کیا جائے کہ اس میں ایک مخصوص جگہ پہ ہوٹلس بنے, مخصوص جگہ پہ ریسٹورینٹس بنے, مخصوص جگہ پہ پارکنگ لاٹس بنے, اور ایک کنٹرول ٹورزم ہو, تاکہ اس جو اس کا پوری خوبصورتی وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. یہاں کے مقامی لوگوں کی جو انکم کی ریسورسز ہیں اس کے اوپر بھی ایک پروٹوکولز کی طرح مطلب اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے, اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. تو میرے خیال سے اگر ہیریٹیج سائٹ پہ تو یہ سب سے بڑا ہے, اس لیے یہاں پہ پرابلمز آتی ہے. باقی سائٹس پہ تو اب اس وقت اتنا کراؤڈ نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ کراؤڈ بنتا جائے گا, چیزیں بنتی جائیں گی, تو میرے خیال سے ساتھ ساتھ رولز اور ریگولیشنز بھی بننے چاہیے. اور میرے خیال سے سر اس وقت میرے خیال سے کوئی خاص ریگولیشنز کی بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ یہاں پہ کسی چیز کو توڑتے ہیں, کسی اسٹریٹ لائٹ کو توڑتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا, مجھے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ یہاں پہ جو ایلیمینیشن ہوئی ہے اس پہ جو لائٹس لگے ہیں اس کے اوپر آپ نے پراپر پنجرے بنائے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ صرف اس چکر میں کہ لوگ آ کے اس کو پاؤ مار دیتے ہیں, لاتے مار دیتے ہیں. ایگزیکٹلی جی جی بالکل سیم یہی مطلب پرابلم ہے کہ ٹورسٹ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ لائٹ کے اوپر کبھی کبھار بیٹھتے ہیں اور تصویر نکالتے ہیں. تو یہی سیم پرابلم آ رہا ہے کہ مطلب ٹو ایجوکیٹ دیم. ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب جو گورنمنٹ ہے اس نے اتنے پیسے لگا دیے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لائٹس لگا دی تاکہ رات کو لیٹ ہو جائے, اور ایک ڈفرینٹ جو نائٹ ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گیا اور پختونخوا کے اندر. لیکن یہاں پہ ایک اور مسائل اس وقت ہے کہ مطلب آپ اپنی لائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر پنجرے بنا دیے آپ لوگوں نے, کیونکہ لوگ آ کے ان کو لاتے مارتے ہیں. اکھاڑ نہ دے توڑ نہ دے. ہمیں اس وقت بھی جوائن کیا ہے محمد طیب نے, جو آرکیالوجیکل کنزرویٹر ہے. طیب صاحب بہت شکریہ. آپ اس لائٹ کی پوری پروجیکٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ٹورزم کی پروموشن میں ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے اندر کیا کیا گیا, کس کے سپورٹ سے کیا گیا, اس کو کس طرح پلان کیا گیا, اس میں کیا ایسی خصوصیات ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ اب جو تخبائی کا سائٹ ہے یہ آپ کو بڑا مختلف نظر آئے گا. تھینک یو سہیل صاحب, آپ نے ہمیں بلایا اس پروجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے. اصل میں سر فرسٹ ٹائم جو نائٹ ٹورزم کی بات ہوئی تھی اور ایلیمینیشن کی بات, تو سب سے پہلے ہمارا پشاور میوزیم ہے جو ایشیا میں سب سے زیادہ گندھارا کلیکشن کے لحاظ سے سب سے لارجسٹ میوزیم ہے. بالکل. تو اس پہ سب سے پہلے ایلیمینیشن کا کام ہوا تھا, جس سے وہ کافی زیادہ اٹریکشن ہوئی تھی, ٹورسٹ اٹریکشن وغیرہ. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سٹی ہاؤس ٹرائی کیا, پھر انہوں نے گورگٹلی میں ٹرائی کیا. تو یہ 3 ایسی جگہ تھی جو ایک باؤنڈ تھی, ایک جگہ پہ کلوز سائٹس تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس 40 ہیریٹیج سائٹ تخبائی ہے, تو یہ ایک فرسٹ ٹائم ایسی جگہ تھی کہ ایسے مطلب بالکل اوپن پلیس ہے, جیسے کہ مطلب پراپر فینسنگ بھی نہیں ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو پہ ایک ٹرائی کر لیتے. تو سب سے پہلے انہوں نے 2021 پہ اس پہ کام شروع کیا. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک کنسلٹنٹ ڈیزائنر تھے ڈاکٹر زاہد عثمان صاحب, جو پاکستان میں میرے خیال میں سے اکلوتا وہی بندہ ہے جس نے ایلیمینیشن پہ PhD کی ہوئی. تو ان کو ہائر کیا. لیکن اس پروجیکٹ کے فائنانس سپورٹ کے لیے پھر KP گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے کائٹ ٹورزم ورلڈ بینک کی طرف سے اسسٹنس ہے, تو اس کی طرف سے پھر اسسٹنس مل گئی. تو جب یہ پروجیکٹ پھر شروع کرے تھے تو اس پہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم جب باقی جو پروجیکٹس تھے وہاں پہ بھی امپورٹڈ لائٹس یوز ہوئے تھے,
لیکن وہ امپورٹڈ لائٹ ہو اس میں کافی ڈفرینس ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ انہوں نے وہ برین اسٹارمنگ کی تھی، تو اس ٹائم ہم نے مطلب ایک سائٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو ہم نے یہی کہا کہ اس سائٹ پہ وینڈلزم کا بہت زیادہ ایشو ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لائٹ کا گریڈ صحیح کر لیتے، تو پھر انہوں نے آخر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو سب سے بہتر لائٹ ہے مارکیٹ میں تو اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس 5 kg کا ایک وہ لوڈ ہوگا، اور تقریباً 20 inch ہائٹ سے اگر اس کے اوپر گر جائے تو وہ اس کو محفوظ رکھے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس IP66 گریڈ اور جو ڈسٹ پروف اور واٹر پروف وغیرہ لائٹس وغیرہ تو انہوں نے لگا. ابھی اس کے بعد جب سب کچھ فائنل ہو گیا، جب ادھر ہم نے کام شروع کیا تو پچھلی عید پہ جب ہم آئے تو اس کے بعد تقریباً ہم نے 34 لائٹس لگائے تھے ٹرائل بیسس پہ، یہ تقریباً اراؤنڈ 750 لائٹس ہے، تو 34 ہم نے لگائے تھے. جب عید کے بعد ہم آئے تو 34 کے 34 لائٹ جو تھے وہ کسی کا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایلومینیشن کا پروجیکٹ شروع ہوا تقبائی کا، تو یہ تقریباً کوئی 150 لائٹ اس کے اوپر لگایا گیا اس کی خوبصورتی کے لیے. 750 لائٹس لگائے جانے تھے، اور ٹرائل بیس پہ آپ نے 35 لائٹس لگائے. 2025 میں جو چھوٹی عید تھی نا تو اس پہ ہم نے 35 لائٹ لگائے، اور جب آپ پہ 34 لائٹس انہوں نے انسٹال کی ہے، چونکہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ٹیکنیکل بھی ہے اور یہ ان کے سپرویژن. اور اس کے بعد جب آپ نے عید کے بعد آئے کے بعد جب وزٹ کیا تو 34 کے 34 لائٹس میں کوئی نہ ایشو تھی، جیسے کہ وہ سیڑھی پہ آ رہے تو بولارڈ تو بولارڈ جو لائٹس تھی وہ بالکل اس کی فاؤنڈیشن ہل گئی تھی. حالانکہ اس پہ 4 ریوٹ بورڈس وغیرہ، اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو اس کو پتہ ہوگا کہ 4 ریوٹ بورڈس آپ ایک 4x4 انچ کی لائٹ پہ لگاتے تو یہ کافی بڑی چیز ہے، وہ بھی ساری ہل گئی تھی. اس کے علاوہ جو ہم نے یہ جو سامنے لائٹس سے جو BMX لائٹس ہے، جو RGBW لائٹس ہے، تو ان ساروں میں تقریباً ہمیں ہر ایک میں یہ ایشو آیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو ڈیسائیڈ کرتے، اس پہ فاؤنڈیشن بنا دیتے، نیچے والے بولارڈس کے لیے فاؤنڈیشن بنا دیا. تو پھر جب فاؤنڈیشن لگا دیا تو پھر اس میں لوگ اس طرح کرتے کہ وہ ویسے ہی مطلب ہلاتے کہ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا، تو اس پہ جو اس کے جو اسکریوز تھے وہ لوز ہو جاتے تھے. پھر ہم نے 2 کی جگہ اس پہ 6 اسکریوز کر دیے. تو ابھی بھی یہ ایشو ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی مطلب کوشش کرتے کہ زیادہ، ابھی آپ نے سر نے جیسے کہا کہ میاں سر نے کہ سائٹ پہ ہمارے پاس بندے ہیں لیکن 22 بندے ایٹ اے ٹائم ادھر ہوتے نہیں ہے کہ 22 ہوتے. نہیں سر، آپ کریں نا ایک لائٹ کے اوپر ایک بندہ کھڑا کریں، کوئی ہلائے نہ، 750 بندے ہوں گے یہاں پہ آ گئے تو انجینئر کسی کا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا. انجینئر صاحب اور ان کی R&D ٹیم کو داد ہے کہ انہوں نے واٹر پروٹیکشن اور ڈسٹ پروٹیکشن کا خیال رکھا، لیکن ہیومن پروٹیکشن کا آپ نے خیال نہیں رکھا. پھر اس طرح ہوا نا کہ آ رہے عمر صاحب اس طرف آ رہے ہیں جو بولارڈ سے نا بولارڈ کا ہم نے آخر یہ حل نکال لیا کہ اس کے پتھر کے ہم نے 3x3 انچ کا نیچے وہ کر کے کنکریٹ میں پھر وہ ریوٹ بورڈس لگا دیا تاکہ اس کو بندہ، پھر وہ اسکریوز کا وہ بھی ہو گیا. ابھی ان لائٹس کی بات آگئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو پروٹیکشن ہے، لیکن پھر ہمارے پاس ایک سائٹ ہے جیسے کہ ادھر ایک انڈر ویس ہے، تو وہاں پہ بی سیکشن کی تو اس میں ایک لائٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اس کا تو کب نہیں تو یہ دیتی کہ اگر ان انٹینشنلی آپ سے کچھ گر جائے، لیکن اگر کوئی امپیکٹ لوڈ بار تو ایک لائٹ کا وہ شیشہ ہی ٹوٹ گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو ڈیزائن کو چینج کرتے کیجز لگائے تھے. تو کیجز ویسے بھی اگر آپ اس کو دیکھتے تو کیجز اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے، لیکن کیا کرے کہ ایسے لوگ آتے کہ نہیں. مجھے یہ جو کالے ڈبے ہر کارنر کے اوپر اندر کالے ڈبے دن کو نظر، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے. بعد میں جب نزدیک دیکھے تو لائٹس تھے. اچھا اب لائٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ لگا لیں، ایک اسپاٹ لائٹ ہے نا بیسیکلی، یہ لگا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو جتنی پروٹیکشنز ہیں نا جو وینڈلزم ہے. اچھا میں اب ایک چیز امیجن کر رہا ہوں کہ شاید یہ بھی ہوتا ہوگا، لوگ دور سے بیٹھ کے نا نشانے بھی لگاتے ہوں گے پتھر سے. نہیں آپ نئے طریقے نہ سکھائیں، ان کو بڑے طریقے آتے ہیں. کٹ کر دیجیے گا، وہ کچھ کہہ رہے تھے شاید ہوتا ہوگا اس طرح. ایک فیملی آئی تھی اس دن، حالانکہ ابھی سر کہے کہ ایجوکیٹڈ الٹریٹ آتے، وہ لٹریٹ فیملی تھی. ہم ادھر کام کرے تھے وہ اوپر والے پوائنٹ پہ. جیسے ہم نے دیکھا انہوں نے ابھی ہمارا جو اٹینڈنٹ تھا وہ اس طرف چلا گیا، تو انہوں نے بچے کو اٹھا کے، بچہ بھی نہیں تھا تقریباً 10-15 سال کا تھا، اس کو اٹھا کے کہتے آپ اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اور لائٹ کے اوپر اس نے کھڑا ہو کے تصویر میں. ہم نے کہا کہتے کہ نہیں اس پہ تو کچھ نہیں ہوتا. نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر تصویر آپ نے نکالنی تو نیچے بیٹھ کے یہ بینچ لگائے، بینچ کے اوپر بیٹھ کے تصویر نہیں کو کہتے نہیں، ہم نے اسٹوپے کے اوپر بیٹھ کے. مجھے یہاں پہ ایک تو یہاں پہ بہت سارے بینچز بھی لگی ہوئی ہیں، راستے بھی آپ لوگوں نے بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں، پھر اس کے اوپر اسٹریٹ لائٹس الگ سے لگی ہوئی ہیں، ایک پراپر سسٹم ہے. ہماری ساری کنورسیشن کا مقصد یہ ہے کہ
جب ہم گلا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، گورنمنٹ ایک چیز بنا جاتی ہے، اونرشپ آپ نے لینی ہے اس جگہ کی، یہ سائٹ ہم سب کی ہے، اور اگر ہم ایک ایک چیز کا خود خیال نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں مطلب کل کے لیے اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے سہیل صاحب کہ اب باہر کے ممالک میں اگر گورنمنٹ پراپرٹی ہو تو کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، وہ کہے گا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری چیز ہے۔ اگر اس طرح کی سائٹ ہو، سائٹ کے متعلق بات کر لیتے ہیں، یہ ایلومینیشن وہاں پہ ایک سائٹ پہ ہوئی تو وہ کہے گا کہ کوئی دوسرا اسے کوئی چھیڑخانی کرے گا تو ہوگا کہ نہیں 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 کیوں آپ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے اور پٹھان قوم کی یہ ہے، سرکاری دے تو بس سرکار کو یہ نہیں پتا کہ سرکار کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، سرکار کے پاس تو انہیں کے پیسے ہیں۔ ایک ایک پروجیکٹ کو لانا، اس کو ڈیزائن کرنا، ہمارے اور بھی بہت سارے یہ تو ہمارے ڈی جی صاحب کی کوشش کی وجہ سے ان کا یہ فوکس تھا کہ ہم تغبئی کا مطلب ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے تو اس کو اس طرح مینٹین کر۔ تقریباً ہم 2020 میں اس ڈپارٹمنٹ پہ آئے تو 2020 سے تغبئی میں بہت زیادہ کام کیے جتنا اس پہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا تھا۔ مطلب 2020 سے بھی کام ہے، 2017 سے 2020 تک ڈاکٹر سمد کے صاحب کے ٹائم میں سیکشن بی کو انہوں نے کنزرو کیا، پھر اس کے بعد بھی وہ کوشش کرتے کہ وہ پروجیکٹس لے کے۔ میرے خیال سے ایک تو ہمیں طیب صاحب آپ بات کریں، میں صرف اس ٹاپک کو کلوز کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کنزرویشن کا جو کام ہے یہ انتہائی ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ 98 ایکڑس پہ زمین کھلی ہوئی ہے تو صبح سارے کودال لے کے اس کو کودنا شروع ہو جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں ایک اٹالین آرکیالوجسٹ جو ڈاکٹر لوکا ہے ان سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک چیز مجھے پوری سمجھائی کہ ایک ایک پتھر کو جب آپ اٹھاتے ہیں، ایک ایک مٹی کا ایک وہ اٹھاتے ہیں تو اس کو پراپر اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کی پراپر مطلب ڈاکومنٹس کی اس کی انٹری کی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری جگہ کو کھولا جاتا ہے۔ جی، تو کنزرویشن کا کام انتہائی مشکل اور ٹائم ٹیکنگ اور ریسورسز ٹیکنگ کام ہے، اور آپ کو جو یہ چیز سامنے نظر آ رہی خالی دیوار، یہ خالی کنڈرات نہیں ہے، خالی دیواریں نہیں ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایک سائز کو اس کی تصویر لے کی گئی ہے اور اس کو پراپرلی کنزرو کیا گیا ہے۔ جی، تو جب آپ کسی چیز کو دوبارہ نہیں بنا سکتے تو اس کی میرے خیال سے پبلک کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ مطلب اگر آپ کوئی نئی چیز کو کنسٹرکٹ کرے، اس کو توڑا جائے، اس کو دوبارہ بنایا جا سکے، سڑک ٹوٹ جائے تو اس گڈھے کو دوبارہ بھرا جا سکتا ہے، اس سڑک کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایک ہیریٹیج سائٹ کو نقصان پہنچا دے تو اس کو دوبارہ کھڑا کرنا مشکل ہے، انتہائی مشکل کام ہے، اور وہ اس شکل میں آپ نہیں بنا سکتے جس شکل میں وہ تھا۔ وہ پھر ہیریٹیج رہتا بھی نہیں ہے، وہ ہیریٹیج رہتا بھی نہیں، اس میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، اس میں نیا، کیونکہ ہمیں ایک چھوٹے سے پورشن کو کنزرو کرنے کے لیے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر ایک میسن یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ جو بندے ادھر کام کرتے وہ مطلب کافی ٹائم سے ادھر کرتے، پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ صاف ہو جاتے وہ اس چیز کو، تو ہمیں سب سے پہلے ڈاکیومنٹیشن کر کے اس کو بنانا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا سا پورشن بھی بناتے تو اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ آ کے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے وہ دیوار کے اوپر بیٹھ کے پھر وہ اگر اسی کو خراب کر دیتے تو بس اور کہتے کہ نہیں ہم نے 50 روپے کا ٹکٹ دیا ہے تو 50 یہ تھوڑی زیادتی اچھا، ہوگی۔ ایک چیز میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں خاص طور پہ لوکل کمیونٹی سے، یہ تخت بھائی ایک ایسا یونیک اور اتنا یہ ایک اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال میں ایک آپ سمجھ لیں کہ کوئی کاف کا پہاڑ ہے اور اس میں ایک ڈائمنڈ رکھ دیا گیا ہے، برائٹ شائننگ ڈائمنڈ، یہ رات میں ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو اس کی یونیکنیس اتنی ہے، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی، یہ میرا ایک رائے ہے، اس کو پازیٹیو میں لیجیے گا، کہ اس کا ٹکٹ کی پرائس بہت کم ہے، اور بنسبت ہم اور جو سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں کم از کم بھی 500-600 انٹری ٹکٹ ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کے اوپر اگر ایڈمنسٹریشن یہاں پہ اس چیز کے اوپر آئے نا کہ اس کی ٹکٹ پرائس بڑھا دی جائے تو بہت ساری چیزیں وہاں سے فلٹر آؤٹ ہو کے یہاں پہ آ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ جگہ جگہ وارننگ کے بورڈز ہوں لکھا ہو جس پہ کہ یہ ایکٹیویٹی کرنے پہ یا وال چاکنگ کرنے پہ، گند پھیلانے پہ اتنے فائن ہوگا، 5000 جرمانہ ہوگا، 10,000 جرمانہ، اس طرح کی چیزیں۔ سر یہ سب کچھ ہے، یہ بورڈز یہاں پہ آلریڈی انسٹالڈ ہے۔ جی، صبح کے وقت وہ بورڈز یہاں پہ مین کمپلیکس میں رستے میں جہاں کے بھی وہ انڈیکیشن ہے ان کی، وہ سب کچھ ہے یہاں پہ۔ پر پھر بات
وہاں چلی جاتی ہے کہ یار فائنز نہیں ہے اس بندہ پہ. بھی کڑا ہے. ہاں. لیکن میرے خیال سے ابھی عطیف صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ریگولیشنز کو اور سخت ہونا چاہیے اور سخت. تاکہ دوسرا جو عمر یہ صاحب سے بھی جو میں ایگری کرتا ہوں. جس آرکیالوجیکل طرح اسٹاف ہے یہ ہمارے پاس انہوں نے آیا تھا ایک ہمارے پاس ایک بندہ آیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا, وہ بھی یہ ڈاکٹر زاہد عثمان کی بات کرتے جو دوسرے بھی, ان کا بھی یہی تھا کہ اگر باہر ملکوں میں ہم جائے تو وہاں پہ انہوں نے اگر کسی چیز کی امپورٹنس زیادہ تو انہوں نے ٹکٹ زیادہ لگایا تاکہ صرف وہی بندے فلٹر ہو کے آ جائے جو اصل میں ہسٹری کے بارے میں انٹرسٹ ہو. ادھر زیادہ بندے آتے تو نیچے اتر کے کہتے وہاں پہ تو کچھ نہیں تھا, صرف دیواریں تھی. تو اصل میں دیواریں ہی ہیریٹیج ہے نا. اگر ہم ایلیمینیشن کی بات کر لیں تو ہم بھی تقریباً 5 سال ادھر آتے تھے, لیکن جب ایلیمینیشن ہوا تو اس نے ایلیمینیشن کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اس کو مطلب اب یہ ہر ایک چیز کا الگ الگ, جیسے کہ ہمیں سامنے وہارا روم نظر آ رہے ہیں نا, تو دن کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ باقی کی طرف نظر آتے ہیں, لیکن رات کو اگر ہم ایلیمینیشن کے بعد اگر اس میں کوئی چینجز آئی تھی تو ہمیں زیادہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ ویزیبل نظر آتے. تو جو ہیریٹیج ریلیٹڈ ہوگا, جو ہسٹری ریلیٹڈ ہوگا, اس بننے کے لیے ادھر امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم ٹکٹ بڑھا بھی جائے, اگر 50 کی جگہ وہ پھر 500 بھی دے گا, لیکن یہ کہ کوئی فلٹر ہو کے بندہ آئے گا. یہ نہیں کہ ہر کوئی ادھر آئے گا کہ اچھا میں نے کباب لیے, میں اوپر جا کے کھاتا ہوں, یا کینو لیا یا مالٹا لیا ہے, اور پھر اتر کے وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی ان کے پاس بندے میں نے تو ٹکٹ دیا تو اس کو پھینک دو, وہ خود ہی اکٹھا کریں. اچھا ایک چیز ہے, ہم چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو اسلام آباد میں ہم نا موسٹلی مارگلہ ہلز پہ ہائکنگ اور ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو وائلڈ لائف ہے نا وہاں کی, وہ سختی سے جو انٹری پوائنٹ ہے نا وہاں سے فوڈ آئٹمس, پلاسٹک اور پانی کی بوٹلس اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ ہے, وہ وہاں سے لے کے جانے ہی نہیں دیتے. وہاں پہ سگریٹ جلانے کا پتہ نہیں کتنا فائن جرمانہ ہے, اچھے خاصے فائن رکھے ہیں. آلریڈی یہ ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں, اس سے کافی پھر ہیلپ فل لوکل یہ ناظمین جو ہے, لوکل کمیونٹی جو ہے, وہ آئے دن آفس میں 10-10 12-12 بندے آ جاتے ہیں کہ یہ تو کیوں آپ نہیں چھوڑتے, یہ تو ہمارا علاقہ ہے اور ہمارے مہمان ہیں اور ہم ساتھ کھانا لے کے آئے ہیں, یہ لے کے آئے ہیں. تو یہ چیزیں فیس کرنی اصل میں پڑتی ہے. اویئرنیس نہیں, اگر ان کو یہ پتہ ہوگا کہ نہیں آپ بات کریں, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کوئی بھی انٹرونشن لے کے چلتی ہے تو اس انٹرونشن کے ساتھ پبلک ڈومین میں بھی جانا چاہیے اور اس انٹرونشن کی امپورٹنس سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کروڑوں روپے ایک انٹرونشن کے اوپر لگتا ہے اس کی پوری سائنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے گائیڈ کے تعاون سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں پہ کیا ہے لائٹنگ کا, مطلب لیکن اگر آ کے اور اس کے اوپر ڈبل خرچہ پروٹیکشن کے اوپر ہو رہا ہے کہ مطلب آپ نے اوپر اس کے اوپر کیج لگا دیے ہر طرح سے, تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پبلک کو بھی یہ سمجھانا ہوگا کہ اتنی بڑی انٹرونشن کے بعد اگر آپ اونرشپ نہیں لے رہے تو آپ جتنی بھی ریگولیشن بھی ڈال دیں, اگر وہ نہیں کر رہا تو ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہمارے سسٹم کے اندر, ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. یہاں پہ بہت سارے, جب بھی میں کسی آرکیالوجسٹ سے ملتا ہوں نا سر, مجھے بڑی انسپریشن فیل ہوتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے جو آرکیالوجیکل سائٹس ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے, اس سے کتنی اکانومی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, ورلڈ ڈپلومیسی میں کتنا اہم کردار یہ ادا کر سکتے ہیں, اور وہ بڑی پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے. لیکن جب وہ انٹرونشنس کے اوپر آتا ہے, پروجیکٹس کے اوپر آتا ہے, گورنمنٹ کے اپنے الگ اسٹرگل, لیکن پبلک ڈومین میں آتے ہیں تو ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فائدہ نہیں ہے اگر ہم اتنا اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے, آن نہیں کر رہے ہیں, تو کیا فائدہ. بالکل, تو کیا فائدہ. تو میرے خیال سے ہمیں تھوڑا ارد گرد یہی بات ہے نا, کس طرح ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تغبہ کے لوگوں کو, مردان کے لوگوں کو, سوات کے لوگوں کو, جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں سائٹ کو دیکھنے کے لیے ضرور آئے, لیکن پہلے ذرا گوگل کے اوپر ایک دفعہ لکھ دے کہ تغبہ ہے کیا. ابھی چیٹ جی پی ٹی نے وہ بھی آسان کیا ہوا ہے, اور چیٹ جی پی ٹی آپ بتا دے اور ان کو کہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, وہ پورا آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے اور اس پہ جا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. جی ٹھیک ہے, میرے خیال سے لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر اس پورے سائٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کسی اور کو, اور اگر کوئی انٹینشنلی اس کو خراب کرنے کے لیے آ جائے نا تو سر آپ کچھ بھی کر لیں وہ خراب ہی کریں. 50 بندوں سے بھی کرنی ہوگی. لوکل کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ جو مردان کے لوگ ہیں ان کے لیے میرا اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو اس پلیس کی, یہ جو مونسٹری ہے اس کی
اونرشپ لینی ہی پڑے گی. یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اور کوئی بھی نہیں لے سکتا, یہ انہی سے ہو سکتا ہے. اور ان کے لیے یہ چیز کیوں ضروری ہے, میں پوری دنیا میں جتنے بھی سروے ہوئے, اور اگر آپ ورلڈ اکانومی کے اوپر بات کریں تو ٹورزم ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جو پوری ایک ملک کی نہ صرف لوکل کمیونٹی کی بلکہ کنٹری کی اکانومی میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اس سے ایک نئی جاب اپورچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں, اکانومی اچھی ہوتی ہے, نئے روزگار کے مواقع آتے ہیں. اب فار ایگزامپل فارن ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا پاکستان سے بھی, چاہے وہ پورے پاکستان کے کسی بھی خطے سے آئے یا باہر سے آئے, وہ یہاں پہ آ کے یہیں سے وہ کھانا کھائے گا, وہ یہاں سے شاپنگ کرے گا, وہ یہاں پہ رہے گا, یہاں کے ہوٹلز میں رہے گا. تو آپ یوں سمجھیں کہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی اکانومی میں کتنا کنٹریبیوشن ہوگی. تو جس جگہ پہ ٹورزم رچ ہوتا ہے, جہاں پہ ٹورسٹ سائٹس ہوتی ہیں یا جو پلیسز یا جو ڈیسٹینیشن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, وہ علاقے یا اس کے ارد گرد کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا میں میں نے جو نوٹ کیا, میرا جو ایکسپیرینس ہے. تو یہ ایک اتنی امپورٹنٹ سائٹ ہے, اگر لوگ اس کی اونرشپ لیں, اس کو انتظامیہ کے اور ساتھ ابھی آپ مل مجھے کے. یہ چیز بھی بتا رہے تھے نا کہ جب آپ کسی انٹرنیشنل ٹورسٹ کو لے کے آتے ہیں تو وہ ان کی زیادہ دلچسپی پختونخوا میں ہوتی ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پختونخوا ایک ایسا علاقہ ہے اور پختون کلچر ایک ایسا کلچر ہے, لوگ اس سے بڑا امپریس ہوئے, اور خاص طور پہ فارن ٹورسٹ. وہ اس کی مین وجہ ہے کہ یہاں کی ہاسپٹیلٹی, یہاں کے لوگ ہاسپٹیلٹی ان کی بہت اچھی ہے, وہ بڑا خیال رکھتے ہیں, اور بڑا ایک اچھا سسٹم ہوتا ہے یہاں کا. مین وجہ اس میں یہ ہے کہ یرا ہسٹری لورز ہیں وہ لوگ, اور ہسٹری لورز بیس کر کے ہسٹری کو وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. ہسٹری کو آپ اگر مانیٹر کرے دیکھے تو گندھارا یہ آرٹ جتنا بھی ہے, بدھسٹ آرٹ, کوئی بدھسٹ کہتا ہے بیسیکلی گندھارا آرٹ ہے بدھزم میں. یہ بدھزم آرٹ اور گڈ فارچون کہ یار یہ کے پی میں سارا اسپریڈ ہے, بہت زیادہ ہے. تو وہ لوگ اس بیس پہ بھی کے پی کو پریفر کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ گندھارن سائٹس جو ہے یہ ساری ہم نے وزٹ کرنی ہے. یہ تو بات عمر کر رہے تھے. عمر کی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو لاتے ہیں نا خیبر پختونخوا, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر پیسے نہیں لگتے کیونکہ لوگ آپ سے پیسے لیتے نہیں ہیں. ہاں وہ تو یہ چیز ہے. ایک ہم نے تھوڑی وہ بھی بات کی تو یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف پختونخوا کے لوگ بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہے, مطلب وہ مہمان نوازی میں, مطلب کوئی ریڈی کے پاس کوئی انٹرنیشنل ٹورسٹ جاتا ہے تو جتنا بھی غریب وہ سے پیسے نہیں لیتا. اگر کوئی انٹرنیشنل ٹورسٹ ادھر تخبائے کی کسی ہوٹل میں جائے تو شاید وہ پیسے نہ لیں, بہت ویڈیوز مشہور ہیں, اور وائرل کچھ ہیں, لوگ ان کو اپنے حجروں میں لے کے جائیں. تو یہاں پہ ایک مہمان نوازی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تخبہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ کنڈرات ہے, مردان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ کنڈرات ہے. تو اگر آپ ایک طرف سے ایک فوراً مہمان کی مہمان نوازی کے اہل ہے اور وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں, تو دوسری طرف وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ ہیریٹیج سائٹ ہے. تو اگر آپ ایک طرف مہمان نوازی کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سائٹ کو آپ پروٹیکٹ کریں اور ان کی ذمہ داری لیں. تو یہ میرے خیال سے پھر انٹرنیشنل ٹورسٹ اگر ادھر ہیریٹیج سائٹ بھی ہیں, کلچر بھی ہمارا اسٹرانگ ہے, تو انہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں, انہیں چیزوں کو دیکھنے آتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کا جو گندھارا سویلائزیشن ہے نا, یا گندھارا سائٹس ہیں, وہ کے پی میں بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ کے پی میں, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کے پی میں پائی جاتی ہیں. سوات میں ہے, آپ کے مردان میں ہے, آپ کے یہ جس سائٹ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہے, اور اس طرح بہت ساری سائٹس ہیں یہاں پہ. بہت ساری جو ہے وہ پریزروڈ ہیں, ڈسکورڈ ہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی رچ پلیس ہے ان سائٹس کے لیے, اور یہ ہسٹوریکل اور ریلیجس سائٹس. اور یہ چونکہ جو مونکس تھے جو نیپال سے یا چائنا سے یا انڈیا سے وہ لوگ آتے تھے, تو یہ ایک روٹ تھا ان کا, اور وہ اس روٹ سے گزر کے آتے تھے, اور جو ان کا روٹ تھا اس روٹ میں انہوں نے اس طرح کی سائٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کی اور بنائی, اور وہ اپنی عبادات اور راستے میں جاتے جاتے کرتے جاتے, اور یہ لمبا پورا پیٹرن تھا جو چل رہا تھا اس پورے خطے کے اندر. تو اس وجہ سے یہ چونکہ ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ کوارٹر تھا, اور وہ یہاں پہ آتے تھے, اپنی عبادات کرتے تھے, اپنے دن سپینڈ کرتے تھے, یہاں پہ تعلیمات دیتے تھے, اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوتی تھی. تو اس وجہ سے لوکلز جو ہیں ہاسپٹیلٹی پہ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے, بہت امیزنگ ہے. اور فارن ٹورسٹ کے لیے یہ پلیس جو ہے خاص طور پہ کے پی کے ایک ہیڈ کوارٹر ہے پورے پاکستان میں. اور اسلام آباد ایک, حالانکہ کیپٹل اسلام آباد ہے, دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین کیپٹل ہے, لیکن بہت
کاسٹ افیکٹو ہے, بہت مہنگا ہے, اور فارن ٹورسٹ جو ہے وہ وہاں پریفر نہیں کرتا, جو میکسیمم میجورٹی ٹورسٹ ہے. تو ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ سائڈ ایریاز میں, اور وہ پھر چوز کرتے ہیں کے پی کو. اور یہاں کے بارے میں مشہور ہے یہ کہ یہاں پہ لوگ پیسے نہیں لیتے فارنر سے, ٹھیک ہے, جہاں سے بھی آپ کچھ پرچیز کریں, کچھ کھا لیں, تو وہ بہت ساری ویڈیوز ہیں, میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا, جو ولاگرز ہوتے ہیں وہ ولاگنگ کرتے ہیں اور وہ پرچیزنگ کرتے ہیں, لیکن لوگ بائکے والا اس سے پیسے نہیں لے رہا, ریڈی والا اس سے وہ کون لے رہا ہے, چھلی لے رہا ہے اس سے وہ پیسے نہیں لے رہا, پھلے لے رہا ہے اس سے وہ پیسے نہیں لے رہا. تو وہ جتنا مرضی غریب ہو, ریڈی والا ہو, لیکن وہ فارنر سے پیسے نہیں لیتے. تو یہ چیز ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. تو جہاں اتنی پازیٹیو وائبز یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں, تو کیوں لوگ اس طرف نہیں آتے اور وہ ان سائٹس کی اونرشپ نہیں لیتے؟ تو ان کو بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ بے شک پیسے لے, لیکن بدلے میں اس چیز کی حفاظت کر لے کہ وہ لوگ جس مقصد کے لیے آتے ہیں نا, تاکہ وہ چیز تو ان کو محفوظ ملے. ورنہ پیسے تو افورڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ باہر سے ادھر آتے تو وہ بے شک پیسے ان سے لے, لیکن جس چیز کے لیے آتے اس کی حفاظت کرے نا, تاکہ کل کو وہ پہ, کیونکہ اگر بندہ اتنا دور سے آتے تو مردان میں تو کوئی اتنی اہم کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس تغبئی ہے, جمال گڑھی ہے, شہباز گڑھی ہے, تریلی سائٹ ہے, اس طرح کے سائٹ سے تو ان کو ہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر یہ سائٹس ہی نہیں ہوں گے تو پھر ٹورسٹ آئے گا کھانے کے لیے تو نہیں آئیں گے. ٹورسٹ آئے گا یہاں, تخبئی دیکھے گا, کچھ چیزیں, دو چار چیزیں خریدے گا, کباب کھائے گا اور چلا جائے گا. ساتھ میں اگر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے باقی جگہوں پہ دیکھی, جس طرح ٹیک سلام ہے, تو وہاں پہ سائٹ پہ انہوں کے انٹیکویٹی سٹورز ہے, سیونیر شاپ سے, مختلف قسم کے بزنس سے. اگر وہ جو اسلام آباد سے جو اگر فارنر ٹورسٹ آتے ہیں یا نیشنل ٹورسٹ آتے ہیں, اگر وہ سائٹ پہ دیکھتے تو ان سے خریدار بھی کر کے, تو اگر لوکلز اس چیز پہ سوچ کر لے کہ اگر اس کی وجہ سے ہمارے ریونیو جنریٹ ہوتے, تو اگر یہ تھنکنگ چینج ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ امپرومنٹ آئے. انجینئر صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. میں نے جب گیٹ سے ہم انٹر ہوئے نا, تو ہمارے پاس ایک کافی لمبی سی ایک ایسی پلیس تھی جس میں ہم واک کر کے آئے اسٹیئر سے پہلے. تو اس میں اس طرح کی رائٹ لیفٹ بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پہ اگر سٹالز لگائیں لوکل کمیونٹی کو, وہاں سٹالز دیے جائیں, وہ ادھر کلچرل اور مختلف یہاں کی لوکل چیزیں ہیں ان کے سٹالز ہوں, اور وہ سیل کریں, اور وہ پریزنٹیشن بھی ہوگی, ایک کلچرل ریپریزنٹیشن بھی ہو جائے گی, تو لوگ وہاں سے چیزیں بھی پرچیز کریں. میرے خیال سے وہاں ہو سکتا ہے 2016 سے پہلے 10 سٹال تھے, لیکن وہ پھر کس چیز میں کنورٹ ہو گئی, وہ ایک قسم سے جس طرح میلے میں ایک چیز ہوتا ہے, کسی نے پکوڑے لگائے, تو وہ چیز انہوں نے وہ ایک سیکوینس میں نہیں تھے, تو پھر وہ سب چیزیں ختم کر کے گئے. لیکن ابھی بھی اگر لوکلز چاہتے تو وہ لوکلز باہر تو ساری ان کی پراپرٹی, اگر ہم اس روڈ سے آ کے ادھر تک آئے تو ان کی پراپرٹی, اس کے اوپر مطلب اس طرح کی چیز رن کر سکتے. بدلے میں ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس میں وہ ہمارے ماز جو تھا وہ انوالو تھا, وہ ڈاکٹر شاو جو چائنیز, انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا گارڈینز آف گندھارا. تو گارڈینز آف گندھارا میں انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ تقریباً 30-35 اس طرح چھوٹے بچے تھے, ماز اس طرح تک, تو ان کو ابھی سے وہ مطلب ان کو کبھی تغبئی میں, کبھی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ, کبھی پشاور لے کے جاتے. اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچے اگر کل کو بڑے ہوں گے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جو اوپر ہمارے پاس یہ ہے, تو یہ قسم سے مطلب ہمارے پاس ایک ریونیو جنریشن کا بھی ایک جگہ ہے, ایک یہ منی ارننگ کا ایک وہ ہے. آپ صاحب مجھے بتائیں کہ اس کو اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو اور بڑھانے کے لیے اور کیا ایسے پلانز ہیں آپ کے, آپ لوگ ہاں وہ تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ نے ہوٹلز بنانے کا یا یہاں پہ اور اکانومی کو. سر اسٹارٹ میں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ ان رول آئی ہے کے پی میں, اس کے فرسٹ فیز میں, تو ہمارے منسٹر صاحب تھے یہاں مردان سے جو بلانگ کرتے تھے, وہ ہمارے کلچر منسٹر تھے. تو انہوں نے ایک پلان سجیسٹ کیا ہے کہ یار سوات موٹر وے جو ہے ایک انٹرچینج نہیں بلکہ ریسٹ ایریا جمال گڑھی کو کنیکٹ کر کے ایک ریسٹ ایریا بنا دیتے ہیں. اسلام آباد سے فارنرز یا لوکلز جو کوئی بھی ہو, وہ اگر ریسٹ کرنا چاہے تو ریسٹ کی بجائے وہ جمال گڑھی سائٹ کو بھی وزٹ کرے گا, ریسٹ کر کے دین چلا جائے گا سوات, دیر, چترال, جدھر بھی انہوں نے جانا ہو. یہاں بھی ہمارے ساتھ تخبئی میں یہی پلان تھا, ہوٹل تھا, میوزیم تھا, ساتھ میں آفس بلاک, کینٹین وغیرہ سارا سیٹ اپ تھا. پر انفارچونیٹلی ڈیو ٹو کرونا وائرس وہ چیزیں جو ہے بس انشاءاللہ ہوں گی, اور اس پہ اور پروٹیکشن. عمر آخر میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے اس سائٹ کو دیکھ لیا اور اس کی ایک ڈفرینٹ شکل اب تخبائی کی آپ کو نظر آتی ہے یہ ایلیمینیشن کے بعد, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فارن ٹورسٹ آپ لے کے آتے ہیں یا باقی بڑے ٹورسٹ آپ ادھر ٹورس کرواتے ہیں, تو یہ جگہ اور کتنی امپورٹنس ہوگی آپ کے لیے یا باقی ٹورسٹ کے لیے کو دیکھنے آئیں گے, اور آپ اس طرح کیا پلان کر رہے ہیں اس وقت؟
اچھا چونکہ یہ میرے لیے ایک نئی جگہ ہے، کچھ ہی سال ہوئے ہیں مجھے حال ہی میں اس جگہ کے بارے میں، چونکہ پہلے ہمیں پتہ تھا لیکن جو اس کی اب کی جو شیپ ہے نا وہ کافی اس سے بہتر ہے. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹس کے اوپر اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے آئٹنریز کے اوپر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور پراپر ہم جو پکچرز لگاتے ہیں اپنے ٹور پیکیجز کی، اس کے لیے اسپیشل ہم نے تخت بھائی کو ایک پلیس دی ہوئی ہے، پورا ایک یعنی کہ پورا دن دیا ہوا ہے کہ لوگ یہاں پہ آئیں، اس کو وزٹ کریں اور اس کو ایکسپلور کریں، اور اس کی بنیاد پر جو ٹورزم ہے وہ مزید یہاں پہ بڑھے گا اور ایکسپلور ہوگا. تو فارن ٹورسٹ کی بہت ایک آپ کہہ لیں کہ ہاٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے یہ تخت بھائی، اور اس طرح کی اور بھی پلیسز ہیں، لیکن اس خطے میں پورے کے پی میں جو سب سے نمبر 1 پہ ہے وہ تخت بھائی ہے. اور اس کی نائٹ کی وجہ سے آپ اس کی امپورٹنس میرے خیال سے نائٹ چونکہ ابھی اس کا اوپننگ نہیں ہوئی، ہم اوپننگ سے پہلے آ گئے. یہ میرے لیے شاید اعزاز کی بات ہے کہ ہر جگہ اوپننگ سے پہلے یا اوپننگ پہ میں پہنچ جاتا ہوں. تو بہت سارے اور بھی ایسے مواقع ہیں، لیکن وہاب صاحب نے آج موقع دیا یہاں پہ ہمیں، ہم یہاں پہ آئے اور اس کے نائٹ ویژن کو بھی دیکھا. اور مجھے یہ جو لائٹس کی کلرز ہیں نا، اس کے جو کلرز ہیں وہ بہت ہی اچھے، مطلب ایک الگ سا کنٹراسٹ دے رہے ہیں. یہ والز کے ساتھ اپنا امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں، اور کلر ان لائٹس کا اور والز کا کلر جو ہے وہ کافی میچ کر رہا ہے، اور یہ بڑے مزے کی وائب آ رہی ہے. نہیں، میرے خیال سے طیب اس پہ اچھی بات کر سکتے ہیں کہ کائٹ نے اس میں بڑے کلرز رکھے. جی بالکل. اس پہ آپ جو 14 اگست کو اس کو پورا گرین بنا دیتے ہیں. اصل میں اس میں مختلف قسم کی لائٹس ہے، جو اوپر جہاں پہ ہم بیٹھے اس میں تقریباً 5 قسم کی لائٹس ہے. تو اس میں جو ایک خاص قسم کی لائٹس ہے جس طرح وہ سامنے نظر آئی، جس کی کلر چینج ہے، یہ RGBW لائٹس ہے. تو یہ اگر ہم خاص موقع ہوتے تو اس پہ ہم اس کو کلر چینج کر سکتے ہیں، جس طرح کہ 14 اگست پہ انڈیپینڈنس ڈے. تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ ان لائٹس میں ہمارے پاس یہ فنکشن ہے کہ اس کی ہم انٹینسٹی چینج کر سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ادھر یہ ایسا پروجیکٹ ہوا ہے جس کو کمیونیکیشن کیبل کے تھرو کنیکٹڈ کیا ہوا ہے. بڑی بات ہے، اور یہ کلرز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اس کا مطلب پورا آپ دور سے دیکھیں اس سسٹم کو تو آپ ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کنٹرول روم میں. تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس کبھی فیوچر میں اس علاقے میں تیز انٹرنیٹ آ گئی تو ہم پشاور میں بیٹھ کے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا، مطلب آپ لائٹنگ کو پشاور سے کنٹرول کرنا تو یہ چاہتے جو لائٹس ہے اوپر یہ سارے کمیونیکیشن کیبل کے تھرو ایک ساتھ ہیں. کنیکٹ. زبردست، یہ بہت اچھی چیز ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اور اس دوسرا ہم میں اس کی انٹینسٹی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ لائٹس اور میرے خیال سے یہ جو نائٹ کا ویژن ہے اس پوری تخبہ سائٹ کا، اس نے وہ پورا منظر ہی تبدیل کر دیا اس پورے علاقے کا، اور اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا. جی میرے خیال سے وہاب صاحب، ایک تو آپ کے بڑے مشغول ہے، آپ کی پوری ٹیم کے، معاذ بھائی کے، طیب کے، کہ آپ لوگوں نے پورے ارینجمنٹس کی. رات میں ہمیں اناگوریشن سے پہلے موقع دیا کہ ہم اس کی نائٹ ویژن کے اوپر بات کر سکیں اور اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کر سکے، اور آپ جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کر سکے. اور ہم عمر کے بڑے مشغول ہے کہ اسلام آباد سے انہوں نے ٹریول کیا، اور ہم باقی کوئی 4 لوگ ہیں بڑے اچھے، ہم ان کی انتہائی مشکور ہے کہ وہ اسلام آباد سے آ رہے تھے، لیکن کچھ پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ راستے میں پہنچ نہیں سکے. اور ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جتنی بھی ٹور آپریٹرز ہیں جس وقت اسلام آباد یا باقی، ان سے بات کریں اور ان سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں، اور ان کی یہاں پہ جتنی بھی ان کو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، جو پلس پوائنٹس اس کے اوپر ذرا کھلی ڈسکشن کرے. لیکن وی آر لکی انف کہ عمر ہمیں مل گئے اور باقی کچھ لوگ راستے سے ہی واپس ہو گئے. ان کی ضرور ان کے ساتھ ایک دوسرا ہم ایک سیشن کریں گے. ہم آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ سب نے ہمیں وقت دیا. آپ کی پوری ٹیم کا جو اس وقت ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں، باقی جو ہمارا آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف ہے، ان کی بڑی مشکور ہے کہ ان کی 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ. اور ہماری کوشش ہوگی، ہمارا یہ عہد ہے، خانقاہ کا یہ مشن ہے کہ ہم اپنی ہیریٹیج سائٹ کو، اپنی ٹورزم سائٹس کو، یا جتنی بھی خیبر پختونخوا کی ریسورسز ہیں، اس پہ کنٹینیو کام کرے، پبلک کو ساتھ لے کے چلے، عوام کو ساتھ لے کے چلے، کہ پبلک اس میں اونرشپ لے کے آئے، خود اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اس کی پروموشن میں اور اس کی پروٹیکشن میں. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بات اینڈ میں یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ادھر آ کے ہمارے سائٹس کو پروموٹ کریں. لیکن آپ کے تھرو ہم یہ مطلب پبلک کو کرٹیسائز اس طرح نہیں کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو یہ اویئرنیس آئے گی ان کو. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم کام ہی یہی کریں. ایک اویئرنیس ان میں آ جائے کہ وہ ایک چیزوں کو مطلب ایک جس طرح کے کس علاقوں میں مطلب جو ٹھنڈے علاقے ان کے ایک قسم کی ٹورزم ہے، تو یہ ان علاقوں کی ایک ٹورزم ہے.
تو اگر وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا لاسٹ چیز جو میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، واب صاحب کا شکریہ جنہوں نے آج موقع دیا، خان کاسٹ کا سہیل صاحب آپ کا شکریہ، مہربانی. اور آپ نے ہمیں موقع دیا اور مجھے بڑا اچھا لگا. میں جب مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کا پوڈ کاسٹ ہے اور معاذ بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا میں ضرور شرکت کروں گا. تو میں اسلام آباد سے آیا تو میں ایک بہت لکی بھی فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں یہاں پہنچ گیا، جو باقی 4 لوگ ہیں وہ نہیں آ سکے. نہیں چلے ان کے ساتھ ہم ایک اور سیشن ارینج کریں گے تو انشاءاللہ. ان کے لیے نیکسٹ ٹائم آپ ارینج کر لیجیے گا، مجھے بھی موقع دیں میں پھر بھی آ جاؤں گا. انشاءاللہ لیکن لوکل کمیونٹی کی ایک بات ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول ٹیچرس کا ہوتا ہے اور پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو ٹیچرس اگر آج سے اس چیز کے اوپر ورکنگ کریں اور اسکول کے ایونٹس لائیں چھوٹے بچوں کے، کیونکہ میرے خیال میں وہی ایج ہوتی ہے جب آپ پرسیپشن بلڈنگ یا کوئی نظریہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر چھوٹی ایج سے اسکول کے بچوں کو یہاں پہ ٹور لائے جائیں اور کلاس ٹو کلاس یہاں پہ وزٹ کروائے جائیں اور ان کو گائیڈ کیا جائے اور اس کی امپورٹنس کا بتایا جائے تو میرے خیال میں بڑے ہو کے ان کو تھوڑا سمجھانا آسان نہیں ہو یہ جائے گا. کلیکٹیو، یہ میرے خیال سے کمیونٹی کر بھی رہی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی کسی حد تک کر رہا ہے اور ہم بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یہی مشن کر رہے ہیں. اور ہم نے املوک درہ پہ اور وزیرہ سٹی کے اوپر اور ہم نے پشاور میوزیم کے اندر اور ہم نے سٹی ہاؤس کے اندر، ہم نے کیلاش کمیونٹی کے اندر، ان سب کے ساتھ ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں. باقی لاسٹ ایئر میں نے وزٹ کیا، معاذ بھائی یہاں پہ گائیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ویری ٹیلنٹڈ اور بہت نالج ہے ان کے پاس. اور ہم نے ان کو پورا دن سنا معاذ کو، لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھے بڑے خاموش تھے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ بیہائنڈ دا کیمرہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، آن کیمرہ تھوڑے شائع ہوتے ہیں. چلے ہم نے معاذ بھائی کو بڑا یاد کیا، ڈپارٹمنٹ کو یاد کیا، ہم نے وقت بہت زیادہ لیا ہے، بات تو ہماری لمبی ہوتی جائے گی. آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں ہم، اور انشاءاللہ ایک اور سیشن میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو.